میں نے تمہیں پرپوز نہیں کیا تھا، تم نے مجھے کیا تھا، فرازم نے یاد دلایا۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ دونوں کندھے اچکائے گئے۔ اب جب میں تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا تو تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں نے کچھ کیا؟ بالوں کو جھٹک کر پوچھا گیا۔ کیا وہ سب میرے دوست تھے؟ کیا ڈرگ کا چارج مجھ پر لگا؟ کیا پولیس مجھے لے گئی؟ تم جانتے ہو کہ کالج میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ رومی نے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ تم وہ سب باتیں سن رہی ہو اور مجھے نہیں۔ سن تو لیا ہے تمہیں۔ وہ جھلا گئی۔ اتنی سی بات پر تم ہمارا رشتہ توڑ رہی ہو؟ اوہ، تو یہ اتنی سی بات ہے؟ واہ واہ، کیا انداز ہے۔ یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں، مضبوط انداز میں جتایا گیا۔ ایسی ہی سوچ تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ وہ چڑ گئی۔ یعنی سوچ؟ وہ برا مان گیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ سب کی باتوں کا برا ہی مان رہا تھا، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تم اس سب کو چھوڑو۔ کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ اسے لگا یہ سوال بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار سے وہ ضرور گھائل ہو جائے گی۔ کچھ فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کندھے پر اچکے۔ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ، ہتھیار کا دار کھا لی گیا۔ وہ چپ رہی۔ اچھے خاصے سمجھدار ہو تم۔ اچھی بھلی زندگی کو تم نے الٹا دیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس الٹ پلٹ میں تمہارا ساتھ دوں؟ خاموشی کے وقفے کے بعد وہ اپنا پوائنٹ واضح کرنے لگی۔ تم اب برطانیہ میں رہ نہیں سکتے، اگلے 5 سال تک آ بھی نہیں سکتے۔ کیا میں 5 سال تک تمہارا انتظار کروں؟ اور 5 سال بعد تم صرف اپلائی کر سکتے ہو؟ اس کی بھی گارنٹی نہیں کہ تم یہاں دوبارہ آ ہی جاؤ گے۔ تمہیں انتظار کرنے کے لیے کس نے کہا؟ تم تعلیم مکمل کرتے ہی پاکستان آ جانا، یا ان سالوں میں بھی کسی اور ملک کے لیے اپلائی کروں گا، ہم وہاں رہ لیں گے۔ تم اپنی پلاننگ خود کرو پلیز۔ یعنی تم میری پلاننگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی، منہ بگاڑ کر کہا اس نے۔ جب تم نے محبت کے لیے سوال کیا تھا تو میں نے جواب نہیں دیا تھا، وہ تمہاری مرضی تھی۔ منہ کا زاویہ ویسا ہی تھا۔ پھر تم نے منگنی کے لیے کہا۔ اس نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ تم انکار کر دیتے۔ اس نے ہاتھ لہرا کر گود میں رکھ لیا۔ دوسرا ٹیبل پر رہا۔ میں انکار اس وقت کرتا جب مجھے تم سے لگاؤ نہ ہوتا۔ یہ سب تم بھابھی کے کہنے پر کر رہی ہو نا؟ میں فیڈر نہیں پیتی۔ مزاج اور انداز مزید بگڑ گیا۔ رومی پلیز۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ ارادہ بھانپ کر رومیہ نے یہ ہاتھ بھی میز پر سے کر لیا۔ رنگ میں تمہیں دے چکی ہوں فرازم، رنگ میں تمہیں دے چکی ہوں فرازم، فیصلہ بھی کر چکی ہوں۔ تمہیں پسند بھی خود ہی کیا تھا، اب اپنا فیصلہ بھی خود ہی بدل رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر وہی محبت کا ہتھیار۔ تم میرا اور وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ بیگ اٹھا کر وہ چلی گئی۔ رومی رکو کی آوازیں اس کے تعاقب میں گئیں، لیکن رومی تیزی سے سڑک پار کر کے ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور واپس پلٹ کر سڑک کے ایک طرف بنے اوپن ٹی کارنر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ برطانیہ کے شہر لیڈز کی ایک پر رونق سڑک پر واقع کارنر ہے۔ یہاں دنیا میں پائی جانے والی مختلف قسموں کی مختلف ذائقوں کی چائے بآسانی مل جاتی ہے، اور یہ سب ذائقے رومی کو ہی پسند تھے۔ رومی نامی لڑکی جا چکی ہے۔ فرازم نام کا لڑکا مایوس بیٹھا ہے۔ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ ٹھنڈ لیڈز میں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ 2 دن پہلے اس کی ماما نے اسے انگوٹھی دیتے ہوئے کہا تھا، یہ رومی کو دے گئی تھی۔ انگوٹھی پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ زیادہ سا پاکستان میں گزارا تھا تو دھوم دھام سے پہنائی گئی منگنی کی انگوٹھی کے اس طرح واپس آنے پر غم گشتہ ہو گیا۔ یہ کیا مذاق ہوا بھلا؟ اسی سے پوچھ لو فرازم۔ وہ شاید بھابھی سے پوچھ چکی تھی، اس لیے آبزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھابھی کو فون کیا، جیسے اٹھایا ہی نہیں گیا۔ پھر رومی کو فون کیا، وہ بھی نہ اٹھایا گیا۔ وہ بھابھی کے گھر گیا جو ان کی فلیٹ سے 15 منٹ کی واک پر تھا۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ تو منگنی ہوتے ہی اس انتظار میں تھی کہ وہ ٹوٹے اور فرازم کو یہ سب کہہ سکے۔ آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ بھابھی پلیز۔ تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ بچی نہیں ہے وہ، کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ ان 15 دنوں میں آخر ایسا کیا ہو گیا اسے کہ یہ سب کرنا پڑا؟ یہ تم مجھ سے پوچھو۔ ایسے کہنا انہوں نے میری اور میری بہن کی جان چھوڑ دو۔ فرازم رومی کے گھر گیا، وہ گھر پر نہیں ملی۔ اس کی مام گھر سے باہر نکلی اور گھنٹہ انتظار کر کے وہ آ گیا۔ فون کرتا رہا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میسیجز چھوڑے، اس کے لیے وائس الگ سے کیے۔ رات کے اس کا ایک جواب آیا، اٹس اوور ناؤ، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اب سب ختم ہو چکا ہے، مجھے پریشان مت کرو۔ اس نے فوراً کال بیک کی۔ وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1.5 گھنٹہ تک ان میں بحث ہوتی رہی۔ وہ منگنی ختم کر چکی تھی اور اس کے ڈیڈ بھی اب اسے منا نہیں سکتے تھے، تو وہ کیا چیز تھا؟ 15 دن پہلے وہ اپنے 4 دوستوں، 2 برطانوی، 1 برازیلین اور 1 جاپانی کے ساتھ منشیات کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے پاس ہاسٹل چلا جاتا تھا۔ شام کو ان کے روم میں بیٹھا تھا۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا، وہ منشیات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اتنا ضرور جانتا تھا کہ ان میں سے 3 کبھی کبھار اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ فرازم کو معلوم ہوا کہ وہ اس کے ایجنٹ بھی تھے۔ گرفتار کمرے میں سب کو کیا کیا؟ 15 دن کی تفتیش بھگت کر وہ آ گیا۔ کالج سے سب کا نام خارج کر دیا گیا اور اس پر جرم ثابت نہ ہونے کے باوجود اس کے کاغذات پر اسٹیمپ لگا دی گئی۔
اسے ایک ہفتے کے اندر اندر برطانیہ چھوڑ دینا تھا، اگلے 5 سال تک وہ دوبارہ نہیں آ سکتا تھا۔ مصیبت اچانک ہی آتی ہے، اور یہ سب اچانک ہی ہوا۔ اس کا گرفتار ہونا، کالج سے نکال دیا جانا، برطانیہ بھی نکال دیا جاتا، بہت تکلیف دہ تھا یہ سب، لیکن اس سے زیادہ تکلیف کچھ اور تھا۔ رومی کا رنگ واپس کرنا۔ اس کا ایک ہی موقف تھا کہ وہ مجرم ہی ہے، ڈرگ سپلائی کرتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست یہ کام کریں اور اسے معلوم نہ ہو؟ اسے واقعی معلوم نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تو وہ اتنی بڑی مصیبت میں خود کو پھنسنے دیتا؟ ایک چھوٹے سے حادثے سے تم مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہو رومی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنی جلدی اس کی زندگی میں اتنی تلخ ہو گئی۔ تمہاری اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ اگر میری اصلیت ہوتی تو کیا میں صرف 15 دن میں باہر ہوتا؟ کیا وہ مجھے ایسے چھوڑ دیتے؟ تمہیں کالج سے ایسے ہی نہیں نکالا گیا۔ کالج نے اپنی ساکھ کے لیے یہ کیا۔ میں اپنی ساکھ کے لیے کر رہی ہوں۔ رومی نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور اسے سن کر بھی وہ اس سے ملنے کے لیے بار بار کہنے لگا۔ 2 دن بعد اسے ملی اور اپنی مرضی کا فیصلہ سنا کر چلی گئی۔ جس شخص کا مستقبل پہلے روشن تھا اب وہ تاریک ہو چکا تھا۔ جو انسان پہلے اچھا لگ رہا تھا وہ اب برا لگ رہا ہے۔ اب سے 18 دن پہلے وہ اس کے ساتھ مووی دیکھنے سینما گئی تھی، اور 18 دن بعد وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تعلقات ٹوٹ ہی جاتے ہیں، لیکن اس طرح ایک دم سے کیا تعلق توڑنے کے لیے لوگ اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں؟ جاپانی الیکٹرک ٹرین سے بھی زیادہ۔ وہ 6ٹھی جماعت میں تھا جب یہاں آیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی عمر FSC کرتے برطانیہ آ گیا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے آتے ہی ایک پاکستانی ہوٹل میں اچھی جاب مل گئی، اور پھر اس نے اپنے ہونے والی بیوی تانیہ مل گئی کالج میں۔ احمر کی جاب اچھی تھی۔ اس نے صرف 1 سال کی کورٹشپ کے دوران ہی تانیہ سے شادی کر لی۔ دونوں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے لگے۔ پاکستان میں احمر کسی غریب خاندان سے نہیں آیا تھا۔ اس کی ماما کڈس گارمنٹ کا ایک سٹور چلاتی تھی۔ گلبرگ میں ان کی ایک کوٹھی تھی، کار تھی، تھوڑا بہت بینک بیلنس تھا۔ احمر کے برطانیہ آنے سے 6 ماہ بیشتر ان کے ڈیڈ کی وفات ہو چکی تھی۔ صرف 1.5 سال میں ہی احمر نے ماما اور فرازم کو برطانیہ بلوا لیا۔ وہ برطانیہ میں اپنا بزنس کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ اس نے ماما کو راضی کر لیا کہ وہ سب کچھ بیچ کر یہاں اس کے پاس آ جائے، وہ مل کر ایک جگہ رہ بھی لیں گے اور وہ کاروبار بھی کر لے گا۔ ماما نے سب کچھ بیچ کر پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے اپنے سسر اور سالے کے ساتھ مل کر ٹریولنگ ایجنسی کھول لی۔ فرازم نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا اور وہ ماما مل کے احمر کے ارینج کیے گئے ایک فلیٹ میں رہنے لگے۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا۔ احمر ماما کو ہر ماہ ایک محدود رقم دے دیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی اس کا کاروبار سیٹ نہیں ہوا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ 2 کمروں کے فلیٹ سے ایک بڑے اور کشادہ فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ اس پر اس کا کہنا تھا کہ یہ فلیٹ تانیہ کے گھر والوں کی طرف سے تانیہ کے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ ان کی ماں مسز گوہر پاکستان میں اپنا چلتا ہوا کام چھوڑ کر آئی تھیں، صرف اپنے دونوں بیٹوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بیٹے احمر کی خوشی کے لیے، ورنہ انہیں اپنے کام سے بہت لگاؤ تھا۔ احمر نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ حالات ٹھیک ہوتے ہی وہ انہیں ویسا ہی کاروبار یہاں کروا دے گا۔ حالات ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن صرف احمر اور تانیہ کے۔ دونوں نے الگ الگ کاریں لے لیں۔ ان کے گھر کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی، ان کے شاپنگ بلز دیکھنے کے لائق تھے۔ ایک کاروباری عورت کو یہ سب باتیں سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، لیکن اب وہ کچھ نہیں سکتی تھی۔ پاکستان میں کچھ بچا نہیں تھا۔ یہاں اثاثے کے نام پر ان کے پاس صرف فرازم تھا، اور فرازم چھوٹا تھا۔ وہ اپنے یہ سب باتیں بتا کر احمر سے باغی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فرازم اپنی ڈگری مکمل کر لے اور ایک جاب حاصل کر لے۔ ابھی فی الحال احمر ہی اس کے سب اخراجات پورے کر رہا تھا۔ وہ احمر سے کوئی بھی بات کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جتنے پیسے احمر انہیں دیتا تھا وہ پیسے وہ خاموشی سے رکھ لیتی۔ پاکستان میں وہ ایک فعال زندگی کی مالک تھیں۔ یہاں فی الحال وہ چند کورسز کر رہی تھیں۔ وقت کی نبض پر ہاتھ تھا۔ جانتی تھیں کسی بھی وقت خود کمانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ بیٹے بہو اور ان کے درمیان ایک بھرم کا پردہ تھا۔ کسی بھی وقت وہ چاک ہو سکتا تھا، لیکن ان سب میں ایک گڑبڑ ہو گئی تانیہ کے لیے۔ تانیہ کی چھوٹی بہن رومیہ فرازم کی دوست بن گئی، پھر کالج میں بھی ساتھ ہو گئے۔ رومی فرازم کے ساتھ بہت خوش ہوتی تھی۔ تانیہ یہ سب پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے میاں کے بھائی کو اپنے میاں کے سیٹ کیے گئے کاروبار میں حصہ دار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اگر رومی اور فرازم میں رشتہ استوار ہو جاتا تو اس کی ذہین و تعین بہن ضرور اس کاروبار میں سے فرازم کا حصہ نکلوا لیتی۔ اس نے اپنے والدین کو بھی اپنا حامی بنا دیا، لیکن رومی نے کسی کی نہیں سنی اور فرازم سے منگنی کروا کر ہی چین لیا۔ منگنی سے پہلے تانیہ کے پاس کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں تھی جو اپنی بہن کو بتاتی اور فرازم سے دور رہتی، لیکن فرازم کے پکڑے جانے اور برطانیہ میں اس کی موجودگی اور پابندی کے اس کے ہاتھ بہت کچھ آ گیا تھا۔ اس نے اچھی طرح سے اپنی بہن کا ذہن صاف کر دیا تھا۔ کالج میں ان دونوں کے مشترکہ دوست طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی سی خبر تھی، اخبار میں بھی آ گئی، مقامی ٹی وی چینل پر بھی۔ کالج میں ہر کسی نے اس بارے میں باتیں کی تو فرازم کے ساتھ پکنک کھیلنے والی، اس کے چکلوں پہ ہنسنے والی، اس 6 فٹ کے لمبے چوڑے ہینڈسم کے ساتھ فخر سے چلنے والی رومی پریشانی کی ہلکی سی گرم ہوا برداشت نہیں کر سکی۔
جو وہ فرازم کے متعلق باتیں بتانے لگی تھی، اس کی بہن اور گھر والے الگ اسے اکسا رہے تھے۔ ساری جمع تفریق کر کے اس نے انگوٹھی اتار کر اس کی ماں کے ہاتھ میں دی۔ برطانیہ میں تو فرازم کا مستقبل تھا، لیکن پاکستان میں کیا تھا؟ کسی دوسرے ملک میں قدم جمانے کے لیے اسے بہت وقت اور مشقت درکار ہوگی، اور اسے اس لفظ سے بالکل چڑ ہو گئی تھی۔ ماما، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ مسز گوہر کی گود میں سر رکھ کر لیٹا رو دینے کے قریب تھا۔ شاید کسی اچھے کے لیے مسز گوہر اچھا ہی سوچتی تھی۔ اس میں کیا اچھا؟ ہر بار ایک ہی فلسفہ۔ جب میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا تو آپ مجھے زبردستی یہاں لے آئیں، اور اب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تو پوری کی پوری حکومت ہی مجھے نکال باہر کر رہی ہے۔ یہ کون سی قوت ہے ماما جس نے حکومت کو یہ حرکت دے دی کہ نکالو اس فرازم کو یہاں سے؟ اور پھر آپ کا یہ فلسفہ، کچھ اچھا نہیں ہے اس میں، کچھ بھی۔ یہ تمہیں آنے والے وقت میں طے کرنا ہے فرازم۔ آپ ہمیشہ ایسی ہی سوچتی ہیں۔ بری سوچ تو نہیں ہے یہ، کچھ ایسی فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ رومی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آنے والے وقت میں شاید وہ سمجھ جائے، شاید، کاش ایسا ہی ہو۔ تم اسے بہت پسند کرتے ہو، صرف اسے ماما۔ تم اس کیا پسند ہے بیٹا؟ مسز گوہر نے ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کی پسند کو ہی پسند کیا تھا۔ تانیہ کی بعد بھی احمد نے صرف ایک تصویر بھیجی تھی اور فون پر بات کروا کر اپنی شادی کی تاریخ بتا دی تھی، اور انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی۔ تمہیں اس میں کیا پسند ہے؟ یہ سوال وہ پہلی بار فرازم کی بھی کسی بھی پسند کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اب انہیں لگتا تھا کہ انہیں اپنے بچوں کو پسند پر مسکرا کر ہاں نہیں کہہ دینا چاہیے، بلکہ انہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو لوگوں کو وہ پسند کر رہے ہیں وہ پسند کیے جانے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ چیزوں کی تو خیر ہے، بدلی جا سکتی ہیں، لیکن پھینکی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کا کیا جائے؟ ان کے بیٹے نے تانیہ پسند کر لی، برطانیہ میں ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کر لیا، اور اس کا نقصان ابھی تو انہیں ہو رہا ہے، آنے والے وقت میں شاید اسے بھی ہو۔ یہ کیسا سوال ہے مام؟ بس وہ مجھے پسند ہے۔ تم اپنے جوتے، کپڑے، موبائل، لیپ ٹاپ اور ایسی دوسری چیزوں کو الٹی دیکھ کر لیتے ہو، تو چیزوں میں کوالٹی، ساخت اور انسانوں میں تم نے اپنے دوست بناتے وقت بھی یہی غلطی کی، اور اسی غلطی کی تمہیں اتنی بڑی سزا ملی۔ خود کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ خود کے ساتھ جڑے لوگوں کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا ماما۔ یہ خوبی، یہ خامی، یہ سب محبت میں نہیں چلتا۔ انہوں نے پیشانی پر پیار کیا۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری ہر خوبی اور خامی کو تسلیم کرتی ہوں۔ رومی کا کہنا بھی یہی تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، پھر اس نے صرف تمہاری خوبیاں ہی کیوں قبول کیں؟ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ تمہارے ساتھ خوشی میں رہی اور دکھ پریشانی میں چھوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور چونکنے کی کیفیت لیے انہیں دیکھنے لگا جیسے بچے چونک جاتے ہیں۔ آسمان پر تو کوئی بڑھیا نہیں، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اسے برے وقت کا۔ یہ وقت تمہیں بہت کچھ بتا رہا ہے فرازم۔ جو وقت بتا رہا ہے اسے سنو۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان بہت برا ہوتا ہے۔ وقت تو بہت اچھی کتاب ہے، اسے پڑھو اور سمجھو۔ صوفے پر اسے سوچنے کے لیے چھوڑ کر وہ کوٹ پہننے لگی۔ میں ہمر کی طرف جا رہی ہوں، تم کھانا کھا کر اپنی پیکنگ دیکھ لینا، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ وہ یہاں سے جا رہا تھا، تمہیں اسے اس کا حصہ دے۔ کون سا حصہ؟ وہ جو اتنے سال یہاں رہا، میں نے اس کے اخراجات پورے کیے، اس کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ اپنی ماں کے اس مطالبہ پر اسے بہت غصہ آیا۔ ابھی تانیہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ احمر، اگر میں حساب کتاب کرنے لگوں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کے باپ کی پراپرٹی میں اس کا حصہ بھی تھا تمہارے برابر، وہ سب میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ غلط کیا۔ اس کے حصے کے پیسوں کا منافع صرف تم نے استعمال کیا، اور میرے ہاتھ پر تم صرف چند ہزار پاؤنڈ رکھتے رہے۔ بھرم کا پردہ مسز گوہر نے چاک کیا اور صاف صاف حساب پر آ گئیں۔ فرازم کے ساتھ وہ زیادتی کیسے ہونے دیتی؟ اس پیسے سے کاروبار میں نے شروع کیا، 18 گھنٹے کام میں نے کیا، اور آپ دونوں کو میں بہت پیسے دیتا رہا ہوں۔ اتنا تو کما کر دیا ہے میں نے۔ ماما، آپ ایسے کیسے حساب اور حصے پر اتر آئیں؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں کتنے سالوں سے کتنی محنت کر رہا ہوں؟ احمر کو پہلے ہی خدشہ تھا کہ ماما ایسا کچھ کہیں گی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ اب تم صرف یہ کرو کہ جو میرا چوتھائی حصہ ہے وہ تم اپنے پاس رکھو۔ تم فرازم کو اس کے حصے کے پیسے دے دو۔ تم اس قدر دے دو جتنے تمہیں ملے تھے۔ وہ تحمل سے بولیں۔ انہیں معلوم تھا کہ بات کرنے کی دیر ہو گئی اور وہ چیخنے چلانے پر آ جائے گا، واویلا کرے گا، اور وہ یہی نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ماما، آپ صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ میری محنت آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ دونوں کے لیے؟ میں نے تمہاری ہر بات مانی احمر، اپنا کاروبار تک تمہارے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ بیچ دیا۔ تو کیا میں نے آپ کو یہاں نہیں بلایا، آپ کے اخراجات نہیں پورے کیے، آپ کا خیال نہیں رکھا؟ انہوں نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ صرف فرازم اور اپنے حصے کا پیسہ میں کسی بھی بزنس میں لگا دیتی تو مجھے اس سے کئی گنا زیادہ منافع ہوتا جو تم مجھے دیتے ہو، اور میں کسی بھی وقت اپنا پیسہ واپس نکال سکتی تھی۔ فرازم کے ساتھ میں نے زیادتی ہونے نہیں دوں گی۔ تمہیں اس کے حصے کے پیسے واپس کرنے ہوں گے،
اور جو رات دن میں محنت کرتا رہا ہوں، اس دن کی محنت کا پھل تم نے جو خوب کمایا ہے۔ انہوں نے گھر پر ایک نظر دوڑائی۔ اس بات اور انداز پر احمد تلملا کر رہ گیا۔ کون سے پیسے اور کیسے پیسے؟ تانیہ زیادہ دیر تک اس گفتگو سے الگ نہیں رہ سکی۔ ہم دونوں بات کر رہے ہیں، مسز گوہر نے سختی سے کہا، اور تانیہ کو آگ سی لگ گئی۔ آپ پوچھ لیں احمد ماما سے کہ یہ کن پیسوں کی بات کر رہی ہیں؟ ایسے اتنی لمبی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ وہ صاف صاف جتا رہی تھی کہ رقم دی تھی۔ اچھا تو کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ کیا ثابت کرو گے؟ احمد نے اپنی ماں اور سویٹ ہارٹ کی طرف دیکھا۔ سویٹ ہارٹ کا پیش کیا گیا خیال اسے پسند آیا۔ ماما آپ کن پیسوں کی بات کر رہی ہیں؟ احمد مسز گوہر کو یقین نہیں آیا۔ تانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے ماما۔ تانیہ نے اپنی ساس کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں، اور کچھ ماما جی؟ تم ایسے نہیں کر سکتے۔ اتنا کہتے ان کی آواز کانپ گئی۔ وہ پیسے دینے میں تعامل کرنے لگا۔ ان کا خیال تھا مگر وہ تو صاف ہی مکر رہا تھا۔ آپ اس لونگے کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہیں؟ مسز گوہر نے بے یقینی سے اپنے پڑھے لکھے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی یہ الفاظ لاؤنج کی طرف آتے فراعظم نے بھی سنے۔ وہ ماما کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اکیلے کھانا کھانے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ماما کو لے کر وہ باہر کہیں جا کر کھانا چاہتا تھا۔ اپنے بھائی کو لفنگا کہہ رہے ہو؟ سب باتوں سے بڑھ کر انہیں اس بات کا زیادہ صدمہ ہوا تو جیل میں کون لوگ جاتے؟ کالج سے کن لوگوں کو نکالا جاتا ہے؟ اس کا تو ویزا بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اور کیا یہ نشانیاں ہوتی ہیں بدماش لوگوں کی؟ بدماش لوگوں کی کچھ اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے مال ہضم کر جاتے ہیں۔ ماما پلیز آپ جائیں یہاں سے، احمد نے اتنے حد تک امیز لہجے میں کہا کہ مسز گوہر کو چکر آ گئے۔ فراعظم لپک کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ ماما سے؟ دونوں بھائیوں نے کبھی ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ فراعظم کی یہ آواز کہتے کافی بلند ہوئی۔ یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ اس نے اچھے انداز میں بات کی ہے جس انداز میں آپ نے ماما سے کی ہے۔ مسز گوہر انہیں فراعظم کا ہاتھ پکڑا۔ چلو فراعظم، یہ میرے اور احمد کے درمیان کی بات ہے، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ دونوں بھائی آمنے سامنے آئیں۔ آپ کی آپس کی بات ہے، مجھے بدماش کہہ رہے ہو تو سچ ہی کہا تھا احمد نے، احمد کی سویٹ ہارٹ بولی۔ ان سب کے تعلقات اس نوعیت پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کا اندازہ فراعظم کو اپنے اکلوتے بھائی کے انداز سے اب ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لمحوں میں حالات بدل جاتے ہیں، لیکن یہ رشتوں، پیاروں اور لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لمحوں کا وقت بدل نہیں دیتے۔ مسز گوہر کو تانیہ کی بات آگ لگا گئی۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہو نا تمہارے خاندان والے، فراعظم کے پیسوں سے ایک بڑا گھر نہیں بھی نصیب ہو گیا؟ تانیہ کا منہ ایسے سرخ ہو گیا جیسے دائیں بائیں گال پر زور زور سے 3-4 تھپڑ لگے ہوں۔ فراعظم کے پیسے؟ مائی فٹ! اوقات ہے اس کی اتنی؟ اب تک تو اپنے بھائی کے پیسوں پر پل رہا ہے، اب تک تم اس کے پیسوں پر پل رہی ہو اور دوسروں کو بھی پال رہی ہو۔ مسز گوہر اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ فراعظم کو ان کے پیسوں کے معاملات کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ اب تک اس نے ایک بے فکری کی زندگی گزاری تھی۔ مسز گوہر اسے کسی بھی معاملے کی ہوا لگنے نہیں دینا چاہتی تھیں کہ وہ اپنے بھائی سے متنفر ہو جائے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود ان سے برا ہی ہوا۔ احمد اپنی بیوی کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بات واقع بڑھ گئی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں ماما جی، تانیہ نے ماما جی کو کھینچ کر کہا۔ یہاں سے جائیں اب۔ مسز گوہر کی زندگی بھر کسی نے اس طرح بے عزتی نہیں کی تھی جو اب ہو رہی ہے۔ اپنا لہجہ اور الفاظ سنبھال کر بات کریں مسز احمد پلیز۔ فراعظم یہ بات تحمل سے ہی کی تھی، لیکن وہاں بیٹھے دو لوگ بہانے اور بھڑکنے کے لیے تیار تھے، اس لیے احمد فوراً بھڑک اٹھا۔ تم اپنی زبان سنبھال لو اور نکلو یہاں سے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فراعظم گھبرا گیا۔ جو بھی تھا وہ احمد سے ڈرتا تھا۔ اس کا احترام تو بہت ہی کرتا تھا، اس کے باپ کی جگہ تھا وہ۔ مسز گوہر گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ پیسے مانگنے کی دیر تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ اب پاکستان میں وہ کیا فٹ پاتھ پر رہیں گے؟ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اور جو کچھ تھا اب حالات بن گئے تھے۔ اگر وہ یہاں رہتے تو بھی احمد انہیں سپورٹ نہ کرتا۔ چلو آؤ فراعظم میرے ساتھ۔ انہوں نے اسے لے جانا چاہا، لیکن اس انداز پر فراعظم کو جس صدمے نے آن گھیرا تھا وہ اس کی بابت بات کرنا چاہتا ہے، لیکن مسز گوہر اسے چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پلیز ماما، دوبارہ میرے گھر ایسے لڑائی جھگڑے کرنے مت آئیے گا۔ احمد یہ کہنے سے باز نہ رہ سکا۔ مطلب گھر آئیے گا ہی مت؟ کیا ماما آپ سے لڑ رہی ہیں؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ فراعظم جاننا چاہتا تھا۔ مسز گوہر نے اس کا بازو تھام کر رکھا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، میں بکواس کر رہا ہوں۔ فراعظم چلو میرے ساتھ۔ ایک سیکنڈ مام، ذرا کلیئر کر لینے دیں، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں 1 روپیہ نہیں دینا، سن لیا؟ ماما آپ نے بھی، یہ سب میں نے رات دن کی محنت سے بنایا ہے، آپ ایسے ہی میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی۔ فساد کی جڑ وہی پیسہ۔ مام کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے؟ فراعظم اپنی مام کی طرف دیکھنے لگا۔ مسز گوہر نے خود کو بولنے سے روک لیا۔ اب تو لڑائی ہی اور ہی بڑھتی نظر آ رہی تھی۔ یہ مجھ سے میرے پیسے مانگ رہی ہے تمہیں دینے کے لیے۔ احمد نے زیادتی اور جھوٹ کی حد پار کر لی میرے مزے سے۔
جب اس نے حد پار کر لی تو مسز گوہر نے بھی سوچا کہ کم سے کم فرازم کو اب تو سچ معلوم ہو جانا ہی چاہیے۔ پاکستان میں جو ہماری پراپرٹی تھی اسے میں نے احمد کے کہنے پر بیچ دیا اور سارے پیسے اسے دے دیے۔ اب اصولاً اسے تمہارے حصے کے پیسے تمہیں دے دینے چاہیے۔ یہ جو آپ اتنا عرصہ یہاں رہی ہیں یہ یہاں رہا ہے، اسے کالی تک بھیجا، ہر طرح کے اخراجات پورے کیے، تو وہ تھوڑے سے پیسے ابھی تک باقی ہیں۔ تھوڑے سے احمد، 2.5 کروڑ کا تو صرف میرا گھر ہی تھا۔ 2.5 کروڑ یہاں پر 2.5 کروڑ نہیں رہتے ماما۔ فرازم نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی وہ 2 دن پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ وقت کی زبان پڑھنا سیکھو۔ اب میں سیکھ رہا ہوں تو آپ کیوں بھول رہی ہیں؟ لیکن فرازم، آنسو ان کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ تانیہ صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ احمد ہونہ کی صورت بنائے کھڑا تھا۔ ماما، احمد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ مسز گوہر نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور دکھی ہو گئیں۔ دونوں ماں بیٹا بلڈنگ سے باہر آ گئے۔ بہت دیر تک واک کرتے رہے خاموشی سے۔ اور 2 دن بعد میں جا رہا ہوں ماما، یقین جانیے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے عقل نہیں آئی، لیکن اتنے سے دنوں میں مجھے بہت عقل آ گئی۔ اب میں مرد ہوں، رو نہیں سکتا، اور ایسا کچھ برا بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں صاف کرتی اپنی ماں کو تسلی دے رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس سب پر مسز گوہر بہت دکھی تھیں۔ آپ بھائی کے پاس ہی رہیں گی جب تک پاکستان میں سیٹل نہیں ہو جاتا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ تانیہ کے شوہر کے ساتھ میں کہاں رہوں گی؟ چند ماہ تو رہیں یہاں۔ رات گئے تک ان کی واک جاری رہی۔ اگلے دن فرازم نے گتے کے ایک بڑے ڈبے میں کارڈز، کچھ شرٹس، چند کھلونے اور چند مختلف چیزیں رکھیں۔ ڈبہ اٹھا کر ٹیوب سے وہ اپنے کالج آ گیا اور گیٹ کے باہر ایک طرف بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ رومی بیٹھتے بیٹھے ہی اس نے آواز دی۔ وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ باہر آ رہی تھی۔ وہ ان 3 دوستوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ انہیں دور سے ہی ہاتھ ہلا کر ہائے کہا۔ انہوں نے بھی ہاتھ ہلایا اور وہیں کھڑی رہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رومی کو اس کے قریب آنا پڑا۔ منہ بنائے کھڑی رہی کہ بولو کیا بات ہے؟ یہ تمہاری چیزیں لایا ہوں۔ اس نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ رومی کا منہ اور بگڑ گیا۔ گھر تو تم ملتے نہیں، سوچا یہیں دے جاؤں۔ اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے تمہیں محبت کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھی۔ کافی غصے میں لگ رہے ہو۔ وہ ہنسی۔ ٹھیک ہے، اوکے، ٹیک اٹ ایزی۔ آپ ہی تو غصے میں نہیں ہو، پھر تم سے کبھی ملاقات ہوگی نہیں۔ تم میری بھی ایک چیز واپس کر دینا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اپنی اگلی گرل فرینڈز کو دو گے میری استعمال کی گئی چیزیں؟ وہ ہنسی۔ اسے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ چیزوں سے محبت کرنے والے سے مجھے سخت نفرت ہے۔ سجی بنی محبت کرنے والوں کے ساتھ، صرف ہنسنے گانے مزے کرنے والوں سے۔ جب تک اسکول کالج کی ہر لڑکی کا مجھ پر کرش تھا، اس وقت تک میں تمہیں عزیز رہا کہ میں نے جیت لی فرازم نام کی ٹرافی۔ جب اس کالج میں میرے خلاف باتیں کی گئیں تو تم نے ٹرافی کو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اب تم تو پاگل بھی ہو گئے ہو بہو وہ اپنی بہن تانیہ بھی جیسی لگ رہی تھی۔ بہت وقت پر پاگل ہوا ہوں، نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا میرے ساتھ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ مجھے اتنا کچھ معلوم ہو گیا۔ اتنا سب کچھ تو گوگل بھی نہیں بتا سکتا، ورنہ میں تو ہر سنڈے تمہارے ساتھ موویز پر بھی جاتا رہتا۔ معجزہ تو میرے ساتھ ہوا ہے مسٹر فرازم، میری زندگی بچ گئی۔ بالوں کو جھٹک کر کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ دے کر اس نے کہا، اور میرا دل؟ تمہاری زندگی نہیں بچی، صرف تمہاری پلاننگ محفوظ رہی ہے۔ ایک بڑا گھر، خوبصورت شوہر، ویکنڈ پر پارٹی ہو، آؤٹنگ ہو، اس برائٹ پلاننگ میں تمہیں مشقت نامی چیز گوارا نہیں تھی۔ مشکلات تمہیں پسند نہیں، اور پاکستان میں ایک 3rd کلاس زندگی کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب تم جو چاہو سوچو، میں تمہیں فارغ کر چکی ہوں۔ بھرپور طنز کیا، اسے تیش دلانا چاہا۔ اس پر میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ جھک کر وہ کورنش بجا لایا۔ رومی پلٹ کر آگے چلنے لگی۔ رومی، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ رومی نے صرف گردن موڑ کر دیکھا۔ نہ جانے مجھے یہ بھی کیوں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں آنے والے بھی تمہیں بار بار فارغ کریں گے۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی تو ہو نہ ہوگی شکل بنائے رومی ڈبے کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس محبت کا اختتام بہت آرام سے ہو گیا، جس کا رومی صرف چند ہفتے پہلے تک بہت دھوم دھام سے جشن مناتی رہی تھی۔ 6 ماہ وہ پاکستان میں جنگ میں پاپا کے ایک دوست کے پاس رہا۔ وہ کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کالج سے وہ نکالا گیا تھا، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اور پاکستان میں بھی کسی بھی کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا کیونکہ سیشن شروع ہو چکے تھے۔ اب اسے سیشن ختم ہونے کا ہی انتظار کرنا تھا۔ انکل ہاشمی کی مدد سے اتنا ضرور ہوا کہ اسے ایک کوچنگ سینٹر انگلش ٹیچر کی جاب مل گئی۔ اس کی انگلش اچھی تھی اور وہ یہی پڑھا سکتا تھا۔ ماما نے اسے آتے ہوئے پیسے دیے تھے، پیسوں کا اسے مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب وہ فارغ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ زیادہ وقت کوچنگ سینٹر میں ہی رہتا، استقبالیہ پر بیٹھ جاتا۔ جب وہ فر انگریزی میں بات کرتا تو انگلش کے لیے ٹیوشن کا پوچھنے آئے لڑکے لڑکیاں ایڈمیشن لے لیتے۔ کوچنگ سینٹر کا مالک اس سے بہت خوش تھا، اچھے پیسے دے دیتا تھا۔ 6 ماہ جنگ میں اس کا اچھا ہی وقت گزر گیا۔ پھر مسز گوہر بھی پاکستان واپس آ گئیں۔ ان کا آبائی شہر لاہور تھا۔
یہیں سے وہ برطانیہ گئے تھے۔ ان کے باقی رشتہ دار مختلف ملکوں میں سیٹل تھے۔ ماموں دبئی میں رہتے تھے اور ہیمر کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کے سلسلے میں ناراض تھے۔ اتنے ناراض تھے کہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ خالہ کینیڈا میں تھی اور ان کے شوہر قدامت پسند مذہبی تھے۔ انہیں گھور خاتون کے کٹے ہوئے بال پسند نہیں تھے، اور فرازم کے چچا کے ساتھ بھی وہی معاملہ درپیش تھا جو ان کا احمر کے ساتھ تھا۔ برسوں پہلے انہوں نے بھی ان کے حصے کی گاؤں کی زمین اپنے نام کروا لی تھی۔ چند دن جنگ میں رہ کر وہ دونوں لاہور آ گئے۔ انکل ہاشمی نے ان کے لیے ایک کرائے کے گھر کا انتظام کر دیا۔ یہ گھر ایم او کالج کے قریب تھا۔ بمشکل 4 مرلے کا ہوگا۔ 3 کمرے نیچے تھے، 2 کمرے اوپر تھے۔ انہوں نے 1 سال کا ایڈوانس کرایہ دے دیا۔ ان 6 مہینوں میں مسز گوہر نے کسی نہ کسی طرح سے احمر سے کچھ پیسے لے ہی لیے تھے۔ کچھ ان کی اپنی بچت بھی تھی اور پاکستان میں بنائے گئے سونے کے زیورات۔ چند زیورات انہوں نے تائیاں کو دے دیے تھے۔ باقی ان کا خیال تھا کہ اسے ڈیزائن بدلوا کر لیں گی، لیکن آنے والے وقت میں وہ جب اسے کچھ سمجھ نہیں گئی تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ زیورات بھی انہوں نے بیچ دیے تو بیڈ روم اوپر سیٹ کر لیے۔ سیکنڈ ہینڈ فرنیچر مناسب اور اچھی حالت میں انہیں آرام سے مل گیا۔ ان دونوں کو زیادہ سامان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لاہور شہر میں اب پڑھنے والے کم ہی ہوں گے، لیکن پڑھانے والے جگہ جگہ اڈے بنا کر بیٹھ گئے۔ فرازم کو اس کا بہت فائدہ ہوا۔ وہ شام سے رات تک مختلف اکیڈمیوں میں 1-2 پیریڈز لینے لگا۔ دن میں وہ مسز گوہر کے ساتھ ان کے کام کرتا۔ برطانیہ جانے سے پہلے مسز گوہر اپنے گھر میں بچوں کے روایتی ملبوسات بنانے کا کام کرتی تھیں۔ ایک اچھی لوکیشن میں ایک اسٹور کرائے پر لیا تھا جہاں میٹیریل تیار ہونے کے بعد فروخت کیا جاتا تھا۔ ساتھ ساتھ دوسرے اسٹورز میں بھی ڈسپلے کیا جاتا تھا۔ کوٹھی کے نیچے والے پورشن میں بھی یہی کام ہوتا تھا۔ وہیں ان کا چھوٹا سا آفس بھی تھا۔ احمر نے جب بار بار انہوں نے اپنے ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے کام کے بارے میں کہا تو احمر نے 1000 مثالیں دیں۔ انہیں سمجھایا کہ وہ یہی کام یہاں بھی کر سکتی ہیں، بلکہ یہاں تو ان کے کام کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ انڈین اور پاکستانی تو ترستے ہیں کہ انہیں روایتی پہناوے مل جائیں۔ اتنی یقین دہانیوں پر بھی سب بیچ بات چلی گئیں اور آخر میں ان کے ہاتھ گھاٹا ہی آیا۔ انہوں نے پرانے کاریگروں سے رابطے کیے، لیکن جس معاوضے پر وہ لوگ اب پاکستانی انڈسٹری میں کام کر رہے تھے وہ اتنا معاوضہ انہیں دے نہیں سکتی تھی۔ اب انہیں کم معاوضے پر لیکن اچھے کام کرنے والے چاہیے تھے۔ کٹنگ کا کورس تو وہ برطانیہ سے کرائی تھیں، ساتھ ہی دوسرے چھوٹے بڑے کٹس کا بھی۔ اسی لیے اب انہیں کٹنگ ماسٹر رکھنے کی تو ضرورت تھی نہیں۔ 2 ماسٹر جی رکھے سلائی کے لیے، ایک کاریگر مشینی کڑھائی کے کام کے لیے اور ایک کاریگر فریم ورک کے لیے۔ ایک مہینے میں وہ 2 شاہ عالمی بازار جا کر میٹیریل اکٹھا کر رہی تھیں۔ پہلے انہیں یہ سہولت تھی کہ ان کے پاس کار تھی اور مخصوص دکانداروں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ انہیں کسی کے بھی ہاتھ میٹیریل کی فہرست بھیج دیتے اور پھر جا کر چیک کر کے لے آتی تھیں۔ رنگ ساز کے ساتھ ماہانہ حساب کتاب تھا۔ شاہ عالمی میں انہوں نے پرانے دکاندار ڈھونڈنے ہی چاہیے، مگر ان میں صرف ایک ہی ملا۔ وہ ایک ہی بہت تھا۔ فہرست ہاتھ میں لیے انہیں بار بار بازار جانا پڑتا، پھر اتنا سامان دونوں کو اٹھا کر رکشے میں ڈال کر لانا پڑتا۔ فرازم تو انہیں سامان اٹھانے نہ دیتا، لیکن اپنے بیٹے پر اتنا بوجھ ڈالنے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ شروع میں فرازم شاپر پکڑ لیتا تھا، پھر ایک دن اس نے عجیب کام کیا۔ وہ ایک بڑا اور چوڑا کپڑا اپنے ساتھ لے آیا، سارے سامان کو اس میں باندھا اور دکاندار کی مدد سے اس نے وہ گٹھری اپنے سر پر رکھوا لی۔ مسز گوہر کی چیخ نکل گئی، فرازم تمہاری گردن میں جھٹکا آ جائے گا، خدا کے لیے اسے ایسے مت کرو، پلیز اسے اتارو۔ نہیں ماما، میری گردن ٹھیک رہے گی، میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، آپ مجھے بھی کرنے دیں۔ تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ وہ خوف زدہ نظروں سے اس کے سر پر جمی کھڑی گٹھری کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب گری۔ نہیں ماما، ایسی باتیں بھی عجیب لگتی ہیں کیا؟ شاہ عالمی کے رش میں دونوں جگہ بناتے آگے پیچھے کبھی ساتھ کبھی گزر رہے تھے۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا اس روٹین کا۔ جانتی ہیں، ایک بہت بڑی جاپانی کمپنی کا مالک اپنے گھر کی کیاریوں کی خود دیکھ بھال کرتا تھا، کھاد ڈالتا تھا، کانٹ چھانٹ کرتا تھا۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو سوچا کہ جب میں بھی اس جتنی بڑی کمپنی کا مالک بن جاؤں گا تو میں بھی ایسے ہی پودوں میں کھاد ڈالا کروں گا، اپنے جوتے پالش کیا کروں گا۔ پر مجھے اب معلوم ہوا کہ ماما وہ یہ سب کمپنی بنانے سے پہلے کرتا تھا۔ بڑے کام سے پہلے ہی چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں، انفیکٹ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ماما؟ گٹھری والا سر اس نے ذرا سا موڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے بچے، اتنی عظیم باتیں کر رہے ہو کہ مجھے راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا۔ آنکھیں صاف کر لینا، بات بات پر رویا مت کریں۔ وہ ہنسا تو بھی ہنسنے لگی۔ گھر میں کام شروع ہو گیا۔ دن میں فرازم نمونے لے کر انارکلی، کرشن نگر، باغبان پورہ، صنعت نگر، بھاٹی دروازے، لاہور اسٹیشن، صدر، کوال منڈی، اچھرا بازاروں میں دکانوں میں جا کر آرڈر دیتا۔ دیکھنے میں تو وہ ذرا انگریز لگتا تھا۔ انگریزی لب و لہجے کی اردو بولتا تو بہت ہی پیارا سا لگتا، چھوٹا صاحب لگتا۔ نمونے دیکھنے والے سوچتے کہ گورا صاحب کام کر رہا ہے، کوالٹی بھی اعلیٰ ہو گئی اور باقی میٹیریل بھی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گاہکوں سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انگریز کی صنعت کے بنے ہیں، جیسے جاپان کی مشینری، کوریا کی جیولری، ترکی کا فرنیچر، اب انگریز کے کپڑے۔
پھر وہ بات بھی بہت اچھے انداز میں کرتا تھا۔ دکانوں میں جاتا تو اس کی مہمان نوازی کرنے کو جی چاہتا۔ انہیں آہستہ آہستہ آرڈرز ملنے لگے، وہ آرڈرز لیتا بھی اور سپلائی بھی کرتا۔ ایک عدد سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل اس نے لے لی، لیکن لاہور کی سڑکوں پر، خاص طور پر اشرے اور بھاٹی دروازے کے بازاروں کی چھوٹی بڑی پھنسی ہوئی سڑکوں پر بائک چلانا امریکہ کے سب سے اونچے پل کے موٹے رسے پر بائک چلانے کے قریب تھا۔ ہر بار واپسی پر آ کر وہ کہتا، تیرا لال زندہ آ گیا مما، جلدی سے امیر ہو جائیں گے ورنہ میری خیر نہیں۔ وہ ہنس دیتی۔ گرمیوں کے دن تھے، دونوں ماں بیٹا چھوٹی سی چھت پر کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قریب قریب کی سبھی چھتوں سے آوازیں آ رہی تھی۔ گرمی بہت بڑھ گئی تھی، پچھلے 3 گھنٹے سے بجلی نہیں آ رہی تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ نیند تو اسے بہت آ رہی تھی، لیکن وہاں بیٹھے رہنے پر مجبور تھا۔ پاکستان میں اب زیادہ ہی گرمی نہیں ہونے لگی، پہلے بھی اتنی ہی تھی۔ وہ 7 ہاتھ کا پنکھا اسے بھی جھل رہی تھی۔ لیکن ماما، پہلے مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہنسی۔ تب تم ایک کنال کی کوٹھی میں رہتے تھے، جس کے آگے ایک کھلا لان تھا، بہت سے درخت اور پودے تھے گھر میں، اور آرکیٹیکٹ نے گھر کو ایسے ڈیزائن کیا تھا کہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا تھا۔ اچھا، ہمارے مالک مکان کو بھی ایسے ہی گھر ڈیزائن کروانا چاہیے تھا نا؟ دیکھیں کتنا گرم گھر ہے ان کا، اتنی جلدی گرمی آ جاتی ہے لاہور میں۔ 4 مرلے کے گھر کو وہ کیا ڈیزائن کرواتا؟ پھر یہاں زیادہ تر لوگ موسم کو دیکھے بنا ہی گھر بنوا لیتے ہیں۔ اور تم یہ بھی بھول رہے ہو کہ ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن تھا ہر کمرے میں، سارا گھر ہی ٹھنڈا تھا۔ جس کار سے تم اسکول جاتے تھے وہ بھی، تمہارا اسکول بھی۔ تو بیٹا، ایسے لوگوں کو کیا معلوم کہ پاکستان میں کتنی گرمی اور سردی ہوتی ہے؟ یہ سب تو کسی اور کو ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی غریبوں کو۔ غریب ہونا برا نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے۔ یہ جو ہمارے پڑوس میں آنٹی جاتی ہیں نا، بازار سے آ رہی تھی، سچ ماما گرنے کے قریب تھیں، شاید بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا انہیں۔ میں نے انہیں بائک پر بٹھا کر گھر تک چھوڑنے کے لیے کہا تو کہتی ہیں، بھائی میرے شوہر نے مجھے چھتر مار کر گھر سے نکال دینا ہے۔ میں نے پوچھا، آنٹی چھتر کسے کہتے ہیں؟ تو بولی کہ یہ جو تم نے پیروں میں پہن رکھے ہیں نا۔ میں نے کہا یہ تو شوز ہیں۔ تو وہ بولی انہیں چھتر بھی کہتے ہیں۔ مسز گوہر اتنا اونچا کہکا لگا کر ہنسی کہ آواز 1-2 قریب کی چھتوں تک ضرور ہی گئی ہوگی۔ کیوں کہ اس کا اتنا سر کھایا تم نے پاگل؟ میرا اپنا دماغ گرمی سے گھوما ہوا تھا۔ پانی کی جو بوتل میں نے پینے کے لیے ساتھ رکھتا ہوں نا، وہ میں نے سر پر اڑیل لی تھی۔ ایک چھوٹا لڑکا بازار میں پھر برف والا پانی بیچ رہا تھا، 10 روپے میں اسے بوتل بھروا لی اور لڑکے سے کہا کہ تم ضرور بڑے ہو کر کسی بڑے ادارے کے بھاگ دوڑ سنبھالو گے۔ کیوں؟ آس دلائی سے۔ ایسے تو ہمارے ملک میں ہزاروں بچے ہیں، کہاں ان کے مستقبل بنتے ہیں؟ ارے ماما، اس کا ضرور بنے گا۔ اسکول کے یونیفارم میں تھا، 3 روپے کا گلاس دے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ 10 کا تو بیچو، اتنی گرمی میں بیٹھتے ہو۔ کہنے لگا 70 روپے کی برف آتی ہے، پانی مفت کا ہے، 60 گلاس نکل جائیں گے آرام سے، اتنا منافع کافی ہے، مجھے ملک میں اور مہنگائی نہیں کرنی۔ بہت خوب، کمال کا بچہ تھا۔ واپسی پر پیدل جاتا ملا، میں نے اسے گھر چھوڑ دیا۔ بہت خوب، تم بھی کمال کے بچے ہو نہیں؟ اتنی بار اسپرے کیے ہیں میں نے، لیکن یہ مچھر آخر جاتے کیوں نہیں؟ وہ بار بار ریکٹ سے مچھر مار رہا تھا۔ اسپرے سارے علاقے میں ہوگا تو ہی مچھر ختم ہوں گے۔ وہ بھی شاید۔ وہ تیزی سے پنکھا چلنے لگی تاکہ مچھر فرازم سے دور ہی رہے۔ اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ سارے علاقے میں اسپرے کروا دوں، لیکن اگر علاقے کے لوگ تعاون کریں تو میں پیسے اکٹھے کر کے کروا سکتا ہوں۔ فرازم یہ عام لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں اتنے مسائل ہیں کہ یہ لوگ مچھر جیسے مسئلے پر سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ مچھر مکھیاں، گرمی، بجلی کا نہ ہونا، یہ سب ان کے لیے معمول کے اور معمولی مسئلے ہیں۔ مسئلے حل کرنے سے حل ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے تو کم ضرور ہوتے ہیں۔ جن کی زندگیوں میں روئی کا روٹی کا مسئلہ ہو، وہ اور مسئلوں پر کیسے توجہ دیں؟ چلے مان لیا، روٹی، مہنگائی، بے روزگاری یہ مسئلے ہیں، لیکن ماما گندگی یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ غریب لوگ غریب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ گندے کیوں ہیں؟ کیا صفائی ستھرائی میں بھی پیسے لگتے ہیں؟ گھروں کے سامنے گند ہے، اندر گند ہے، بچے گندے ہیں۔ میں نے گلیوں میں بغیر نکر کے گندے سندے کپڑوں میں بہت بار بچوں کو دیکھا ہے ماما۔ عورتوں کو ان سب کا تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ گھروں کے آگے کوڑا پھینکنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک گلی کو صاف رکھنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اور میں جب پائپ لگا کر گھر کے آگے دور تک کا حصہ صاف کرتا ہوں تو 7 والی آنٹی کے سارے بچے آ کر میرے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1-2 چھتوں سے لڑکیاں بھی مجھے دیکھتی ہیں۔ سچ ماما، میں بہت شکر گزار ہوں برطانیہ کا، اس نے میری بہت سے معاملات میں بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اس تربیت کا اس نے ذرا سا استعمال کیا اور گھر گھر جا کر پیسے لیے اور ہر ایک کے دروازے پر جاتا، مچھر کے کاٹنے پر لیکچر دیتا۔ سب دروازوں کی پردوں کی اوٹ میں کھڑی سنتی رہتی، کچھ پیسے پکڑا دیتی، کچھ کہتی کہ ان کے ابو آئیں گے تو ہی جواب دیں گے۔ ایک آنٹی کو فرازم نے کہہ دیا کہ کیا مچھر اب آپ کے ابو سے پوچھ کر کاٹتا ہے؟ وہ تو ہنسی، ساتھ کے گھروں کی 3 آنٹیاں بھی دل کھول کر ہنسی۔ اسپرے پر آنے والی کل لاگت فرازم نے لگا لی تھی، گھر بھی گن لیے تھے، اب ہر ایک کو ایک جیسی رقم دینا تھی۔ پیسے اتنے زیادہ بھی نہیں تھے،
कम अज़ कम वक्फे वक्फे से 3 बार स्प्रे होना था। कुछ ने बहस करके पैसे दिए, कुछ ने बिना बहस के दे दिए और कुछ ने सिरे से ही नहीं दिए। जिन्होंने नहीं दिए इनके फ़राज़म ने अपने पास से डाल दिए। इसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इसने सोचा कभी तो आ ही जाएंगे, फ़िलहाल मच्छरों को नहीं आना चाहिए। वक्फे वक्फे से तीनों स्प्रे हो गए। कुशादा गली में सड़क की तरफ लकड़पन इनका घर था। अंदर से अंदर और गलियां निकलती थीं। स्प्रे से इनकलाब तो नहीं आया, लेकिन मच्छरों की तादाद बहुत घट गई। इन्हें बर्दाश्त किया जा सकता था। गली में रहने वाली एक आंटी इसे मिली तो बहुत प्यार से बोली, बड़ा चंगा है तो काके, बहुत अच्छे हो तुम लड़के। इन्हें आर्डर्स भी मिल रहे थे और वो काम भी कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि मुनाफा ज़्यादा नहीं हो रहा था। मुनाफा जनरेटर के पेट्रोल में ही निकल रहा था। हर मटेरियल की कीमत डबल से ट्रिपल हो चुकी थी। न्यू सेशन में भी वो एडमिशन नहीं ले सका। अगर वो एडमिशन ले लेता तो आर्डर्स और सप्लाई का काम कौन करता? किसी और वर्कर्स को वो फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। किड्स गारमेंट्स के लग्जरी स्टोर से अभी इन्हें ऑर्डर्स मिल गए थे। लिबर्टी और मून मार्केट के कुछ स्टोर से भी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो अकेला ये काम नहीं कर सकता था। गुलबर्ग और डिफेंस में कुछ स्टोर्स ऐसे थे जिनके साथ बातचीत की गई थी और बातचीत किए हुए कई घंटे गुजर जाते। वो घंटों बैठा ये समझाते रहे कि इन्हें किस तरह के फैशन के कपड़े चाहिए, किन रंगों के और किस काम के साथ। फ़राज़म नोट कर लेता, अगर माँ को बता देता था, लेकिन सप्लाई के वक्त वो नुक्स निकालते कि आर्डर वैसा नहीं है। अगर इतने घंटे माँ ज़ाया करेगी तो कटिंग का काम कौन करेगा? और अगर इतने ही घंटे फ़राज़म इन सब को नोट करने में लगाएगा तो बाकी काम कौन करेगा? लेकिन वो इन स्टोर को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते थे। इनसे इन्हें बर वक्त अदायगी मिल जाती थी और करीब करीब इनकी पसंद की मिलती। दोनों ने आपस में मशवरा करके अखबार में एक वर्कर के लिए इश्तिहार दे दिया। ऐड में साफ साफ लिखा था कि हमें एक ग्रेजुएट की ज़रूरत है जो रवानी से इंग्लिश बोल सके। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लेकिन लेडी आप हैं तो नहीं ना? नहीं, लेकिन हो जाऊँगी। नहीं, लेकिन हो जाऊँगी। लेकिन वो ज़िच हो गया। देखिए, मैं समझाता हूँ, हमें ग्रेजुएट ही क्यों चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एक ग्रेजुएट ही अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है। मेरी एक भाभी बीए हैं, वो तो इंग्लिश नहीं बोल सकती। इसने इतनी बेचारगी से सच बोला कि फ़राज़म इसे देख कर रह गया। ये इंटरव्यू में इसलिए थी कि मालूम किया जा सके कि मेरे पास आने वाला बीए इंग्लिश बोल सकता है कि नहीं। ऐड में लिखा है कि इसे डिज़ाइनिंग की समझ बूझ हो, तो मुझे समझ बूझ भी है और मैं कस्टमर्स की डिमांड को आसानी से समझ सकती हूँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लेडी, आपको कस्टमर से डील नहीं करना। आपको कुछ ग्रुप से डील करना है। जहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं वो स्टोर्स गुलबर्ग और डिफेंस में हैं, कुछ सोसाइटीज़ में हैं। आम रूटीन में भी इन लोगों को आदत होती है कि इंग्लिश में ही बात करने हैं। ऐड में मेल फीमेल ज़रूर लिखा है, लेकिन हमारी तरजीह लड़का है जो अपनी कन्वेंस पर आ जा सके। मुझे किड्स गारमेंट्स में बहुत अच्छा तजर्बा है। मैं जानती हूँ मैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस बार बेचारगी से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है, लेकिन इसकी शक्ल पर छाई मायूसी देखकर इसे दुख हुआ। अच्छी जॉब की नहीं, एक शरीफ जॉब की। इसे लगा लड़की की रोने ही वाली है। बस ये जगह मेरे घर से करीब है, मैं यहाँ पैदल आ सकती हूँ। मैं आपके लिए ज़रूर कुछ करता अगर कर सकता। इसकी बेचारगी पर इसे तरस आया। वो चली गई। वो दिया आई 10 लड़कियों और 5 लड़कों में से छठी लड़की थी। एक फ्रेश ग्रेजुएट लड़के को फ़राज़म ने ओके कर दिया। इंटरव्यू इनके घर में ही हुए थे, जहाँ एक कमरे में इन्होंने एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ रख के इसे ऑफिस बना लिया था। रात को वो माँ से इस लड़की का जिक्र करना ही नहीं भूला। इसने कहा कि इसे एक शरीफ जॉब की ज़रूरत है। लगता है बहुत बुरे हालात देखे हैं इसने। कह रही थी कि किड्स गारमेंट्स की इसे बहुत समझ बूझ है। माम, आप इसे अपने साथ हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? हम एक और वर्कर की तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? हो सकता है कि अभी वो कम पैसों पर ही मान जाए, फिर आने वाले वक्त में हम इसे ज़्यादा दे सकेंगे। मेरे इनकार पर वो रोने वाली हो गई। कुछ कीजिए माम, देख लो, अभी हम इतने मुनाफा में नहीं जा रहे। नीचे आकर इसने वो फहरिस्त निकाली जिस पर हर उम्मीदवार का नंबर लिखा था। इसने नंबर को मोबाइल में महफूज कर लिया था ताकि सुबह इसे किसी भी वक्त फ़ोन कर सके। फिर इसे ख्याल आया कि यकीनन आज वो बहुत मायूस होगी। अगर वो अभी फ़ोन कर दे तो शायद ये इसके लिए अच्छा ही हो। इसने फ़ोन किया। वो इस लड़की की आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं थी। फ़राज़म ने अपना तारुफ करवाया। मुझे उफ़क़ अब्दुल कद्दूस से बात करनी है। आज 2 मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई थी। इसे 9 बजे आने के लिए कहा गया था। वो 8:15 बजे ही वहाँ थी। मिसिज़ गौहर खुद फजर के बाद नहीं सोती थीं, अपने काम करने लगती थीं। इसे वक्त से इतना पहले देखकर इन्हें हैरानी हुई। अलबत्ता इन्होंने इसे काम समझा दिया। पहले इसे हर मटेरियल को देखकर फहरिस्त बनाना थी कि कौन सा मटेरियल कितना है। बड़े कमरे में सब मटेरियल रखा होता था। इसने 9 बजे ये काम कर लिया। मिसिज़ गौहर हैरान हुई। वो अच्छी खासी फुर्तीली थी। तुमने इसे पहले कहाँ काम किया है उफ़क़?
اس کی پھرتی کو دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ وہ کسی بڑے ادارے میں کام کرتی رہی ہیں۔ وہ بتاتے ہوئے شرمندہ ہو گئی۔ 2 دن پہلے تک میں ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتی رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، انہیں محسوس ہوا کہ وہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ چھوٹے سے جس ریسٹورینٹ میں وہ کام کرتی رہی، اس میں اس سمیت 2 اور لڑکیاں تھیں۔ وہ لڑکے تھے جو آرڈر لیتے تھے اور وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہو کر فاسٹ فوڈ کو ٹرے میں رکھ کر آرڈرز لانے والے بوائز کو دیتی تھیں۔ آنے والے کسٹمر خود بھی کاؤنٹر تک آ کر اپنی ٹرے لے سکتے تھے، اور 3 لڑکیاں جب کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوں تو وہاں تک آنا کسی کو برا نہیں لگتا تھا۔ افق ہر روز کاؤنٹر سے اٹھ کر 10 بار وزٹنگ کارڈ لسٹ ڈسٹ بن میں پھینکتی تھی۔ یہی حال دوسری لڑکیوں کا بھی تھا۔ انہیں ان کی خوبصورتی کی بنا پر رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے قذافی اسٹیڈیم میں نئے بنے ہائپر اسٹار شاپنگ سینٹر میں نوکری کی تھی۔ وہاں بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اس کا کام ریکس کے چیک کرتے رہنا، ان میں رکھی گئی مصنوعات کی کمی پر انہیں وہاں لا کر رکھنا تھا۔ وہ سارا وقت لوگوں کی نظروں میں رہتے۔ آتے جاتے اس کے ہاتھوں کو کمر کو مس کیا جاتا، بہانے سے اسے کارڈز دیے جاتے۔ یہ سب تو کم تھا، اسے ایک کولیگ لڑکے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کئی ہفتوں سے اس کا نمبر مانگ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے جاب ملتے ہی اس نے شاپنگ سینٹر کی جاب چھوڑ دی۔ اس جاب میں ایک اور مسئلہ تھا، اسے 2 بسیں بدل کر انارکلی سے قذافی اسٹیڈیم آنا پڑتا۔ اس کی آدھی تنخواہ کرایہ میں ہی نکل جاتی۔ اماں کی گھر واپسی کے بعد انہوں نے ایک وقت کا کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ انہیں گرمی نہ لگنے دی جائے۔ انہوں نے سیدھا اے سی کے لیے کہا تھا۔ علاج کے سارے اخراجات دانیہ نے اٹھائے تھے، تو جو پیسے جمال کے پریس کے مالک اور اسکول کی میڈم نے دیے تھے، اسے انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ اسپلٹ اے سی لگوا لیا تھا۔ اماں نے بہت نانا کی، لیکن اس نے بھابھی کے شوہر کو پیسے دے دیے۔ وہ اماں کی زندگی کے لیے زمین آسمان ایک کر سکتی تھی۔ اماں کی بیماری جا چکی تھی، لیکن زندگی جیسی بیماری ابھی ساتھ تھی۔ وہ اماں کے اسکول میں گئی، لیکن وہاں اسے 3000 میں ٹیچر رکھا جا رہا تھا۔ ایف اے پاس لڑکی کو اتنے ہی مل سکتے تھے۔ 3000 میں تو بجلی گیس کا بل بھی ادا نہیں ہوتا۔ اماں کے لیے جو مخصوص خوراک آنی تھی وہ الگ۔ اس مقام پر ایسا ہوا کہ افق ان سب کی اماں بن گئی، اپنی اماں کی بھی اماں۔ پہلے وہ صرف کام کرتی تھی، اب اسے کام کے ساتھ ساتھ سب کچھ سنبھالنا بھی تھا۔ اسے صرف 2 وقت کی روٹی ہی نہیں چاہیے تھی، اسے 2 وقت کی روٹی جمع بھی کرنا تھی۔ اماں جو وقت آیا پھر اسے بھیک مانگنی پڑتی۔ اس نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ جس پل پر سے وہ گزر رہی تھی، اس کے اختتام پر ایک عبادت لکھی تھی: خود کو روندے جانے کے لیے تیار مت کرو۔ اور افق اب کی بار کسی دکھ تکلیف یا انسان کے ہاتھوں روندے جانے سے ڈرتی تھی۔ زندگی میں صرف جینا ہی نہیں آنا چاہیے، اگر پیچھے سیلابی ریلا آ جائے تو بھاگنا آنا بھی چاہیے، اور اگر ریلا آ ہی جائے تو تیرنا آنا چاہیے۔ زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے۔ انسان کوئی جانور نہیں ہے کہ شیر صرف دھاڑ ہی سکتا ہے اور مچھلی صرف تیر ہی سکتی ہے۔ کوئل گائے گی اور سانپ پھنکارے گا، بندر درختوں پر چڑھے گا، اور خرگوش صرف زمین کھود کر سرنگ گروندے بنائے گا۔ یہی سب تو انسان کو جانور سے الگ کرتا ہے کہ انسان کیا کچھ کر نہیں سکتا۔ اسے فطرت نے ایک خاص خوبی تک پابند نہیں کیا، پھر بھی لوگ جانوروں کی طرح خود پر بوجھ لاد لیتے ہیں، چابک کھاتے ہیں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو پیر تک چاٹتے ہیں۔ افق نے 3000 کی وہ اسکول کی نوکری کر لی، ساتھ ساتھ وہ دوسری نوکری کے بارے میں معلومات کرنے لگی۔ اگلی نوکری اسے 3500 میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر ملی۔ اسے کاؤنٹر پر بیٹھ کر ٹوکن دینے ہوتے، فون ریسیو کرنے ہوتے اور باری باری ہر ٹوکن نمبرز کو اندر بھیجنا ہوتا۔ پھر اسے شاپنگ سینٹر کی جاب کے بارے میں معلوم ہوا، وہاں اسے 10,000 دیے جا رہے تھے۔ جیسے تیسے اس نے وہ جاب کی اور پھر گوال منڈی میں بنے ایک نئے ریسٹورینٹ میں آ گئی۔ یہاں اسے صرف 6000 ملتے تھے، لیکن جمال اسے سائیکل پر یہاں چھوڑ جاتا تھا۔ جمال نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ جمال نے کہا کہ وہ پرائیویٹ پڑھ لے گا، اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، زندگی میں کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رات کو دونوں بھائی پریس جاتے اور دن میں جمال ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا۔ اماں گھر میں اکیلی ہوتی، بھابھی بھی آ کر پوچھتی رہتی۔ مسز گوہر کے یہاں بھی وہ انہی کے ساتھ آئی تھیں۔ ان کے شوہر نے اخبار میں وہ ایڈ دیکھ کر دونوں کو بھیجا تھا۔ ریسٹورینٹ کے ماحول سے وہ عاجز آ چکی تھی۔ اب وہ چند ہزار کے لیے خود کو ہر روز نیلام نہیں کر سکتی تھی۔ مسز گوہر نے اس سے کہا کہ وہ منافع زیادہ ہوتے ہی وہ اس کی تنخواہ بڑھا دیں گی۔ ایک بند گھر میں ایک عورت کے ساتھ اسے کام کرنا تھا اور اسے بہت سکون تھا۔ جب وہ فیکٹری جایا کرتی تھی تبھی اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی ڈیزائنرز بنے۔ اماں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ حالات اچھے ہوتے ہی وہ اسے ایک چھوٹا سا کورس تو ضرور ہی کروا دیں گی۔ 1-2 بار اس نے 1-2 خاکے فیکٹری کی ڈیزائنرز کو دکھائے تھے۔ چند تکنیکی تبدیلیاں کر کے ڈیزائنرز نے وہ کپڑے ڈیزائن کر دیے تھے۔ اس میں سیکھنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے بہت سے کام کیے تھے: فرما گوند لگیں، خاکی لفافے، کاج، بٹن، ریڈی میڈز، کپڑوں کو کالرز لگانا، ڈیکوریشن پیسز کی تیاری، جیولری، ہینڈ بیگ ڈیزائنرز، جوتوں پر اسٹون لگانے کا کام۔ وہ ہر کام تیزی سے کرتی، نفاست سے مکمل کرتی۔
یہی ماضی کا تجربہ تھا کہ مسز گوہر کی مدد کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مسز گوہر کپڑے کی ہر سائز کی کٹنگ کرتی، اس پر امبرائڈری اور سٹون ورک ہونا، پھر انہیں سلائی کیا جانا۔ آخری کام انہیں اچھی طرح دیکھ کر ٹانکوں کو چیک کر کے سائز کو پھر سے ناپ کر پیک کرنے کا ہوتا۔ ہر آرڈرز کو الگ الگ پیک کرنا ہوتا۔ کس رنگ، میٹیریل، ڈیزائنز کے نمونے کتنے بنیں گے، یہ بھی الگ الگ فہرست میں درج کرنا ہوتا۔ آرڈر ڈیلیور کرنے کی تاریخ ذہن میں یاد رکھنی ہوتی۔ مسز گوہر کو اصول تھا کہ وہ ایک بھی دن آرڈر لیٹ نہیں کرتی تھی۔ اکثر رات بھر بیٹھ کر وہ فرازم کام کرتے۔ افق ماضی میں اتنے سارے کام کر چکی تھی، اسے یہاں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوا۔ فیکٹری میں جو اس نے تھوڑی بہت کٹنگ سیکھی تھی وہ یہاں کام آ گئی۔ وہ 5 ماہ کی بچی کی شلوار قمیض آرام سے کاٹ لیتی۔ ماسٹر جی سلائی کرتے، وہ اگر فارغ ہو جاتی تو تیسری مشین پر بیٹھ کر سلائی کرنے لگتی۔ قمیضوں پر چھوٹے چھوٹے شراروں پر تھوڑے بہت اسٹونز لگنے ہوتے تو وہ اٹھتے بیٹھتے آرام سے لگا لیتی۔ مسز گوہر کو شرمندگی ہوتی، ٹھیک ہے وہ ان کی مدد کے لیے ہے، لیکن مدد سے ان کا مطلب اوپر کا کام تھا، کاریگروں والا کام نہیں۔ وہ گھر اس وقت نہیں جاتی تھی جب وقت پورا ہو جاتا، وہ اس وقت جاتی تھی جب کام ختم ہو جاتا۔ پہلے وہ صبح 8 بجے آتی تھی، پھر وہ 7 بجے ہی آ جاتی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں بہت محنت کرنے والی خاتون ہوں، لیکن افق تم بہت محنت کرنے والی لڑکی ہو۔ تم تو جن ہو، تم تھکتی نہیں، کیا کھاتی ہو؟ انسان کو کام نہیں، صدمات تھکا دیتے ہیں، اور اب کام میرے لیے صدمہ نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم مجھے اس کام میں کتنا مزہ آتا ہے۔ ہم روز نیا کام کرتے ہیں، نئے ڈیزائن پر، نئے رنگ پر، نئے کپڑے پر۔ رات بھر یہ رنگ میری آنکھوں میں گھومتے رہتے ہیں، میں صبح تک ان سے ملنے کے لیے بے چین رہتی ہوں۔ ایسا ہی میرے ساتھ تھا۔ میرے شوہر گاؤں سے آئے تھے، انہوں نے اپنی محنت سے تعلیم مکمل کی اور جاب کی، پھر مجھ جیسی عام سی لڑکی سے شادی کی۔ میں صرف 12 جماعتیں پاس تھی۔ جس آفس میں وہ کام کرتے تھے میں وہاں آپریٹر تھی، لیکن مجھے ڈیزائنر بننے کا بہت شوق تھا۔ جب ہم اپنا گھر بنا چکے تو انہوں نے میرا شوق پورا کر دیا، مجھے بتایا کہ کیسے میں گھر پر رہ کر اپنا کام کر سکتی ہوں، اور واقعی ایسا ہو گیا۔ میرے بنائے ملبوسات کو پسند کیا جانے لگا۔ میں ایک بڑے نام کی ڈیزائنر نہیں تھی، لیکن جو بھی تھا میں خوش تھی۔ میں اپنی مرضی سے ڈیزائن کرتی اور اسے پسند کیا جاتا۔ اتنے سال برطانیہ میں نے اس شوق کو دبائے رکھا۔ رنگ مجھے بے چین کر دیتے، میرے ہاتھوں میں آنے کے لیے مچلتے۔ اب میں اس چھوٹے گھر میں رہ کر چھوٹے سے پیمانے پر بہت محنت سے کام کر رہی ہوں، لیکن میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، تم اپنے ذہن میں آنے والے کسی بھی ڈیزائن کا خاکہ مجھے دکھا سکتی ہو۔ اچھا ہوا ہم اس پر کام کر لیں گے، کتابیں پڑھ کر ہی سب کام نہیں آتے۔ افق مسکرانے لگی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اسے یہ پہلی خوشخبری ملی۔ اس نے زندگی بھر کام کیا تھا، خواب نہیں دیکھے تھے، خواہش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی چادر کو جانتی تھی، لیکن ایک آدھ خواب ضرور پالنا چاہیے، اس خواب کے پیچھے ضرور بھاگنا چاہیے، اس خواب کے لیے جان توڑ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر یہ خواب نہ دیکھے جاتے تو دنیا کبھی اتنی ترقی نہ کرتی۔ اب افق نے پیسے ضرورت سے ہٹ کر ایک خواب دیکھا، اپنے کامیاب ہونے کا۔ آدھے سے زیادہ کام وہ گھر لے جاتی تھی۔ کپڑوں کے تھان وہ جمال کی سائیکل پر رکھ کر گھر بھجوا دیتی اور رات بھر بیٹھ کر چھوٹے سائز کے کپڑے کاٹ لیتی۔ پیپرز پر خاکے بناتی کہ کس پر کس ڈیزائن کا کام ہونا چاہیے، کس رنگ کا، کس اسٹون کا۔ یہاں پر اس میں فیکٹری میں کام کا تجربہ مدد دینے لگا۔ وہاں ایک ایک کام کو تفصیل میں اور ترتیب سے کیا جاتا تھا۔ کالر کس رنگ کا ہوگا، بٹن کس رنگ کے، سائز کے ہوں گے، کہاں کہاں لگیں گے، پاکٹ کہاں ہوگی، اب کہاں کس رنگ کے ساتھ کس رنگ کی میچنگ ہوگی۔ وہ ایک چھوٹے لیول کی لوکل فیکٹری تھی، لیکن اس اتنی سی فیکٹری میں کام بہت ترتیب سے ہوتے تھے۔ کوالٹی کا خیال رکھا جاتا تھا، فیبرک کو چیک کیا جاتا تھا، 1 انچ کی کمی بیشی نہیں کی جاتی تھی۔ ایسے پیسز جن میں کمی بیشی ہو جاتی انہیں ادھیڑ کر نئے سرے سے سلائی کروایا جاتا۔ اس معاملے میں ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کا ایک ہی اصول تھا، وقت اور قوت کتنی ہی صرف ہو، کوالٹی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ رات بھر بیٹھ کر وہ کٹنگ کرتی، خاکے بنا لیتی، خاکے پر بنیادی باتیں لکھ دیتی، اور صبح پہلے خود جاتی، پھر جمال سائیکل پر سامان چھوڑ جاتا۔ مسز گوہر چیک کر لیتی، کمی بیشی دور کر کے اوکے کر کے کاریگروں کے سپرد کر دیتی۔ آرڈرز کی تیاری میں تھوڑی سی تیزی آ گئی۔ مسز گوہر وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ آرڈرز نہیں لیتی تھی، اب 1-2 آرڈرز اور لینے لگیں۔ فارغ وقت میں وہ گلبرگ اور ڈیفینس کے اسٹورز میں جا کر ڈسکس کر لیتی کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس طرح انہیں آسانی رہنے لگی، وہ وہی ڈیزائن کر دیتی جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی، جو انہیں چاہیے ہوتا۔ ایک دن شام گئے، انہیں گلبرگ کے ایک اسٹور سے فون آیا کہ ایک میڈم ہیں، انہیں انارکلی فراک 3 مختلف سائز اور رنگوں میں چاہیے۔ میڈم کو ان کا نمبر دے دیا گیا۔ مسز گوہر نے ان سے بات کی۔ اگلے دن ان کے کزن کی بارات تھی اور انہیں وہ انارکلی فراکیں اپنی بھانجیوں کے لیے چاہیے تھیں۔ اسٹور پر موجود ایک وہ اپنی بیٹی کے لیے لے چکی تھی، ان کی بھانجی کو بھی وہی پسند آ گئی تھی، لیکن اس کے سائز کی اور موجود نہیں تھی۔ مسز گوہر کو یہ پہلا ذاتی آرڈر مل رہا تھا اور ان کا ماننا تھا کہ کبھی بھی کسٹمر کو
نہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ کاریگر جانے والے تھے، میٹیریل موجود تھا، فرانکوں کے دامن اور گلے پر سٹون ورک ہوا تھا۔ صرف سٹون ورک کے لیے ہی انہیں 8 گھنٹے چاہیے تھے۔ معذرت کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ کو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ افق کو انکار پر اعتراض تھا۔ کیا کرتی؟ 2 گھنٹے تک سب ہی کاریگر چلے جائیں گے، انہیں کل دن میں 12 بجے تک چاہیے۔ آپ ان سے فون پر بات کریں اور ان سے کہیں کہ اگر سٹون ورک تھوڑا ہلکا ہو جائے تو آپ جانتی ہیں کہ بچے ایک چیز پسند کر لیں تو انہیں وہی چاہیے ہوتا ہے، تو بھی ہم کیسے کام کریں گے افق؟ وقت نہیں ہے۔ آپ کاریگروں سے بات کریں میڈم، اگر وہ آج رات کام کر لیں گے تو آپ انہیں کل کی چھٹی دے سکتی ہیں۔ اگر کل انہیں چھٹی دے دیں تو افق، تو باقی آرڈر کون تیار کرے گا؟ ہم صرف 3 بچوں کے لیے اتنا کیوں کچھ کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہی میڈم ہمیں اور آرڈر بھی دے دے، وہ ہماری باقاعدہ کسٹمر بن جائیں، ہمیں ان سے آرڈر ملتے رہیں۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری فیکٹری میں ایسے آرڈرز کی بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد انہوں نے بیگم کو فون کیا، آگے تفصیل میں بتایا کہ انہیں کتنے کام میں آرڈر مل سکتے ہیں۔ انہیں اس نے ہاں کہہ دی۔ اپنی مرضی کے 3 مختلف رنگ بنا دیے۔ رنگ سازی مسز گوہر خود ہی کر لیتی تھی، رنگ ساز افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مقامی ادارے میں 2 گھنٹے ہر روز جا کر انہوں نے رنگ سازی سیکھ لی تھی۔ سفید شفون کو انہوں نے بیگم کے بتائے رنگوں میں رنگا۔ اس دوران افق نے چوڑی دار پاجامے کاٹ دیے، سلائی ماسٹرز وہ پاجامے سینے لگے۔ سارے کاریگر رات بھر کام کے لیے مان گئے تھے۔ اگلے دن کی چھٹی بھی انہیں مل رہی تھی اور رات کے کام کے الگ پیسے بھی۔ گھر فون کر کے افق نے اپنے کام کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مسز گوہر ایک بار اس کے گھر جا کر اماں سے مل آئی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہی تھیں۔ رات بھر کام ہوتا رہا۔ دونوں کاریگروں نے مل کر پہلے ایک کو اڈے پر لگایا، اس پر کام کیا، پھر دوسری کو۔ اس دوران سلائی ماسٹر ان کی ڈبل سلائی کرتے رہے۔ مسز گوہر اور افق دوپٹوں پر دوسری مشینوں سے بنارسی فیتہ لگاتی رہیں۔ مسز گوہر نے انہیں کھانا منگوا دیا۔ درمیان میں آدھے گھنٹے کے وقفے سے وہ لوگ باری باری آرام کرتے رہے تھے۔ صبح فجر کے وقت دونوں کاریگر اپنے کام سے فارغ ہو کر چلے گئے تھے۔ اگلے 3 گھنٹوں میں ماسٹر صاحبان بھی چلے گئے تھے۔ آخری مراحل میں دونوں نے سلائیاں چیک کیں، سائز کو ناپا، انہیں استری کیا اور پیک کر دیا۔ جمال افق کو لے کر گھر چلا گیا۔ 12 بجے بیگم اپنے ڈرائیور کے ساتھ آ کر سائز اور کام چیک کر کے لے گئیں۔ بیگم وہی قیمت دے گئی تھیں جو مسز گوہر نے مانگی تھی۔ انہوں نے ایمرجنسی کام کیا تھا، مسز گوہر نے ڈبل قیمت مانگی تھی، وہ ڈبل ہی دے گئی تھیں۔ بس بچے ہیں نا، جو چیز دیکھ لیتے ہیں وہی مانگتے ہیں۔ میں کل ہی اٹلی سے آئی تھی، خریداری کرنے نکلی تو ایک ہی فراک بیٹی کو پسند آ گئی، وہی بھانجی کو۔ میری سسٹر نے کہا کہ اب باقی سب کو بھی ایسے ہی مانگیں گی، میرے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا، پھر اتنا روتی ہیں نا یہ سب۔ یہ ان کا پہلا آرڈر تھا جسے انہوں نے راتوں رات مکمل کیا تھا۔ مسز گوہر کا خیال تھا کہ شاید انہیں ایسا کچھ فائدہ نہیں ہوا، الٹا کاریگروں کو چھٹی دینی پڑی اور اب اگلے آرڈر لیٹ ہو جائیں گے۔ 2 دن وہ اسی پچھتاوے میں رہیں۔ افق سے بھی ذکر کیا، وہ شرمندہ ہوئیں کہ شاید اس کے مشورے کی وجہ سے یہ سب ہوا، لیکن ایسا ہوا کہ کچھ اچھا نہیں ہوا بلکہ بہت اچھا ہو گیا۔ وہی بیگم ایک ہفتے بعد اپنی بہن کے ساتھ ان کے پاس موجود تھیں۔ 2 ماہ بعد ان کی بہن کے دیور کی شادی تھی برطانیہ میں۔ بہن بھی وہی کی رہنے والی تھیں۔ بہن نے اپنی 2 بیٹیوں کی، نند کی، 3 جیٹھ کی، 1 بیٹی کا سائز لکھوا دیا، رنگ اور ڈیزائن نوٹ کروا دیے۔ لہنگے، چولی، انارکلی، چوڑی دار، گھیرا دار شلوار وغیرہ انہوں نے الگ الگ سب کے لیے تفصیلات بتا دی۔ 4 فنکشنوں کے لیے 6 بچیوں کے کپڑوں کا آرڈر مل گیا تھا۔ بجٹ وہ بتا گئی تھیں، وہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بجٹ تھا۔ وہ صرف اپنی ہی بیٹی کے لیے بارات کی انارکلی فراک وہ 40,000 کی بنوا رہی تھیں۔ آرڈر تیار کرنے کے لیے ان کے پاس 1 ماہ تھا، وہ آرام سے بنا سکتے تھے۔ کاریگروں کے ساتھ مسز گوہر کا بونس کا وعدہ تھا۔ اس آرڈر پر انہوں نے ہر کاریگر کو بونس دیا۔ چند ڈیزائن وہ جو منتخب کر گئی تھی، ان میں سے ایک شرارے کا ڈیزائن تھا جو افق کا تیار کیا گیا تھا۔ شرارہ بہت ہلکا پھلکا سا تھا، فیروزی رنگ کا شرارہ تھا اور ہلکے گلابی رنگ کی کرتی تھی۔ کرتی پر سفید اسٹونز کا چھن تھا، دوپٹہ فیروزی اور گلابی رنگ کا تھا اور اس پر بھی سفید اسٹونز کا چھن تھا۔ 15 دن میں انہوں نے اپنے کام کے دوران ان کا آرڈرز بھی تیار کر لیا۔ اپنا پہلا فارن آرڈر، سارا سامان برطانیہ بھجوایا۔ سب شپمنٹ وصول کرتے ہی انہوں نے 3 اور بچیوں کے سائز نوٹ کروا دیے۔ 1 ہفتے بعد 6 اور بچیوں کے۔ مسز گوہر 3 سال سے 12-13 سال کی بچیوں کے کپڑے بناتی تھیں، لیکن پرزور درخواست کے ساتھ انہوں نے 6 ماہ، 9 ماہ، 1.5 سال، 2.5 سال کی بچیوں کے لیے بھی کپڑے بنوا لیے۔ انہوں نے شاید شادی میں شرکت کرنے والے ہر خاندان میں موجود ہر بچی کا سائز نہیں لکھوا دیا تھا۔ اسی آرڈر سے منسلک ان سے 3-4 مختلف لڑکیاں فون پر گاہے بگاہے بات کرتیں اور بتاتی رہتی کہ انہیں کس طرح کے کپڑے چاہیے۔ ان کا پہلا فارن آرڈر جس سے انہیں ایک بڑا منافع ملا۔ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں شادی بیاہ کی روایتی کپڑوں کی خریداری مشکل کام ہے اور چھوٹی بچیوں کی تو بہت ہی مشکل ہے،
اس میں ان کے ہاتھ ایک لوکل ڈیزائنر آ گئی جو کہ ان کے نزدیک بہت مناسب قیمت پر اچھے کپڑے بنا کر دے دیتی تھی۔ اس آرڈر کو تیار کرنے میں انہیں ایک بڑا فائدہ ہوا کہ اب آئے دن انہیں وہاں سے فون کالز آنے لگیں اور وہاں گاہے بگائے آرڈرز ملنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کا ریفرنس دے کر کہتی ہیں کہ انہیں فلاں نے ان کا نمبر دیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ ایک سے دو سے کئی دوسرے کسٹمرز انہیں آرڈر دینے لگے۔ ماما، یہ لڑکی آپ کے ساتھ کم کرتی ہے نا، اسے کسی یورپین ملک میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ ارے ماما، یقین جانیں میں نے ابھی تک کسی لڑکی کو سائیکل کے پیچھے ایسے بیٹھتے نہیں دیکھا۔ سارے لاہور میں ایک یہی واحد لڑکی ہوگی سائیکل کے پیچھے بیٹھنے والی۔ تم نے سارا لاہور دیکھ لیا؟ وہ مسکرائیں۔ سارا نہیں دیکھا، جتنا بھی دیکھا اس میں وہ واحد ہے۔ شہر قائد اعظم جیسی پر رونق سڑک پر وہ سائیکل پر بیٹھ کر سفر کرتی ہے۔ بہت اعتماد ہے۔ اعتماد نہیں فرازم، وہ ان باتوں کو معمولی جانتی ہے۔ اگر وہ پاکستانی معاشرے میں نہ ہوتی تو وہ خود سائیکل چلایا کرتی، بس کی کنڈکٹر بھی بن جاتی، اسکول بس چلاتی۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ اسے یورپ میں ہونا چاہیے تھا۔ اتنی لمبی چادر لپیٹ کر وہ پیچھے بیٹھتی ہے۔ کسی دن سائیکل میں چادر پھنسی تو جس سڑک پر وہ گرے گی اس پر ہی وہ مر اٹھے گی۔ ایسے نہ کہو پاگل۔ ارے ماما، محنت سے کام کرنے والوں کے لیے پاکستان بہت سخت ملک ہے، عورتوں کے لیے خاص طور پر۔ عزت بھی سنبھالو، کپڑے بھی اور انا بھی۔ ان معاملات میں پاکستانی عورت دنیا کی دوسری عورتوں سے زیادہ محنتی ہیں، اور اگر اس عورت کا معاشرہ ذرا سا ساتھ دے تو یہ عورت کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ تمہیں وہ سائیکل پر بیٹھی اچھی نہیں لگتی؟ اچھی بری نہیں ماما، بڑا بونا سمجھتا ہوں میں خود کو اس کے سامنے نہیں، اپنے کاریگر اسلم کے سامنے، جمال اور اسد کے سامنے۔ اس دن افق نے 10 بار اسے گھر بھیجا چیزوں کے لیے۔ ماما، وہ 10 چکر لگا کر آیا۔ 5ویں چکر میں نے اسے پیسے دیے کہ رکشہ کر لو اور اس میں سب چیزیں لے کر آیا تو بولا، فرازم بھائی آپ کو کتنی عادت ہے پیسے ضائع کرنے کی، ان پیسوں میں 1 کلو سیب آ جائیں گے، انہیں لیں اور کھائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اب اور طاقت بھی، مجھے انہیں استعمال کرنے دیں۔ جیسے اس نے 10 چکر لگائے ماما، میں اسے دیکھ دیکھ کر تھک گیا، لیکن وہ نہیں تھکا۔ کچھ دن پہلے میں ان کے پریس چلا گیا۔ اتنی گندی جگہ پر پریس ہے ماما کہ بتا نہیں سکتا۔ 2 فٹی گلی ہوگی جس میں گزر کر آگے پریس کھانا تھا، اور اتنی بدبو آ رہی تھی وہاں سے۔ اسد اتنا پیارا لڑکا ہے، نیلی آنکھیں ہیں اس کی، اتنا خوبصورت ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ مجھے بہت ترس آیا اسے اتنے گندے حلیے میں وہاں دیکھ کر۔ میں نے جمال سے کہا کہ میں اس کے لیے کسی اور نوکری کا پتہ کر دوں تو کہتا ہے کہ ہمارے مالک کے ہمیشہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہے، آج کل وہ بیمار ہیں، اس کا کام ہم سنبھال رہے ہیں، ایسے انہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ وہ بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ مسز گوہر مسکرا دیں۔ ماما، میں آپ کو کبھی نہیں بتایا، لیکن میں اپنی زندگی کے اس طرح بدل جانے پر بہت دکھی تھا، برطانیہ سے نکالے جانے پر، اس بنا بجلی کے ملک میں رہنے پر، اور اب میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں کیونکہ لاکھوں سے کم تر ہو کر کروڑوں سے میں بہتر ہی رہا۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی اصول اور فلسفہ نہیں بنایا۔ جمال کے پاس اصول ہیں، اسد کے پاس بھی ہیں، ماسٹر جی اور اسلم کے پاس بھی ہیں، اور پانی بیچنے والے بچے تک کے پاس اصول ہیں، لیکن میرے پاس نہیں۔ ماما، جب میں ایک پراسائش زندگی گزارتے ہیں نا تو ہم صرف چیزوں کے نام اور انہیں استعمال کرنا ہی سیکھتے ہیں، لیکن جب ہم جد و جہد میں آتے ہیں، مصائب کا شکار ہوتے ہیں، نہ تو ہی ہمیں اپنے اصل اور نقل کا پتہ چلتا ہے، تب ہی ہم تانبے سے سونا بنتے ہیں۔ یہ ماسٹر جی ہیں، مشین خراب ہو جاتی ہے تو گھنٹوں ٹھیک کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ پنکھا خراب ہوا تو وہ بھی ٹھیک کر دیا، خود ہی جا کر پیٹرول لاتے رہتے ہیں جنریٹر کا، کبھی نہیں جتایا کہ میں تمہارے اتنے کام کر دیتا ہوں۔ اسلم کو تو میں نے اپنی کچھ شرٹس دینی چاہی تو کہتا ہے بھائی جی کسی ضرورت مند کو دیں، میں تو اچھے خاصے رزق والا ہوں، اگر ایک بار لینے والوں میں سے ہو گیا تو دینے والا کبھی بھی نہیں بن سکوں گا۔ ماما، وہ دینے والا بننا چاہتا ہے، بتائیے مجھے ماما، عظمت کی اور کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ مسز گوہر کو گود میں رکھے اس کے سر کو پیار سے سہلاتی رہیں۔ اس دن آپ سٹور جانے لگیں، آپ اپنے کپڑے اور جوتے نکال کر رکھ گئیں۔ ماما، میں نے دیکھا کہ افق نے آپ کی جوتی کو کپڑے سے صاف کر دیا اور ویسے ہی واپس رکھ دی کہ آپ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے صاف کی۔ میں کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا، مجھے بہت حیرت ہوئی۔ آپ کے جوتے تو کبھی میں نے بھی صاف نہیں کیے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، وہ میرا بہت احترام کرتی ہے، میں جانتی ہوں وہ ایسی ہی ہے، وہ جیسی بھی ہے ایسے بنے بنائے تو پیدا نہیں ہوتے نا، ایسا تو خود کو بنانا پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بنائیے کہ کیا میں کچھ ان سب کے قریب کا ہو سکتا ہوں؟ میرا بیٹا بہت پیارا ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ فرازم نے کالج میں BSc کرنے کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے پاس اب اتنا وقت ہوتا تھا کہ وہ کالج جا سکے، آمدنی بھی اچھی ہو گئی تھی۔ کالج سے آ کر وہ آرڈرز کے لیے چلا جاتا، دوسرا لڑکا ان آرڈرز کو سپلائی کر دیتا، باقی لوگوں سے مسز گوہر فون پر رابطہ کر لیتی یا خود چلی جاتی۔
اب ان کے پاس 4 کاریگر اور 3 ماسٹر جی ہو گئے تھے۔ بہت سی بڑی دکانوں والے انہیں گھر کے آفس میں آ کر مل لیتے تھے، وہیں سب حساب کتاب ہو جاتا تھا۔ لڑکیوں کے لیے کپڑے کے بنے پاؤچ کا کام بھابھی کے سپرد تھا۔ یہ ان کے کپڑوں میں مفت کا آئٹم تھا جو انہوں نے شامل کیا تھا۔ اس آئٹم کے شامل کرنے سے ان کے کپڑوں میں مانگ میں اضافہ ہوا تھا۔ چھوٹی بچیوں کو ہینڈ بیگ اور پرس کا بہت شوق ہوتا ہے، تو اس کے کپڑے کی فروخت میں واضح فرق آیا۔ کپڑے کے یہ پاؤچ کسی وقت میں افق اور بھابھی نے درجنوں کے حساب سے بنائے تھے، اور یہ پاؤچ دلہنوں کے لیے بنوائے جاتے تھے۔ اس نے مسز گوہر کو بچیوں کے لیے چھوٹے سائز میں بنانے کا مشورہ دیا، جو انہیں اچھا لگا اور ان کا آئیڈیا مقبول ہو گیا۔ یہ آئیڈیا فارن آرڈرز کے ساتھ زیادہ مقبول ہوا۔ انہیں تھیم بتائی جاتی اور ایک سے پاؤچ بنوائے جاتے۔ ان کا یہ آئٹم ریڈی میڈ کپڑوں کے ساتھ مفت تھا، لیکن جب انہیں تھیم بتائی جاتے لگی تو اس کا معاوضہ بھی دیا جانے لگا۔ ان کی پسند کے عین مطابق یہ کام بننے کا وقت تھا۔ مسز گوہر بہت خوش تھیں۔ کیا مطلب؟ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کچھ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے، لاکھ کوشش پر بھی۔ اس وقت کے اثرات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کچھ سنورتا چلا جاتا ہے، ہر بگڑی بات بننے لگتی ہے۔ تو یہ وقت کام بننے کا ہے، ہمیں اور آئیڈیاز پر کام کرنا چاہیے۔ مثلاً اس نے پوچھا، تم بھی سوچو افق، کیا ہونا چاہیے؟ میں تو ایک عرصے سے سیل کا سوچ رہی ہوں۔ سیل کا؟ جی، ہم ایک ہی قیمت پر کپڑے تیار کرتے ہیں، منافع رکھ کر سیل لگا لیتے ہیں۔ وہ سوچنے لگی، اس کے لیے الگ سے تیاری کرنی ہوگی، جگہ بھی ڈھونڈنی ہوگی۔ فرازم سے کہتی ہوں معلومات کرے، اگر کسی بڑے ایونٹ میں اسٹال مل جائے تو بہت زبردست رہے گا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جی ہاں افق، پھر تم کچھ ڈیزائن ریڈی کرو، کچھ پرانے پرنٹ نکالو، ان میں سے تھوڑا بہت ایڈ کرو، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بن سکتا ہے۔ افق بڑی ڈیزائنر بک اٹھا لائی، ان میں سے ان کے تیار کردہ ڈیزائن نمونے موجود تھے۔ فرازم کو سیل کے بارے میں بتا کر وہ سب اس کے لیے تیاری کرنے لگے۔ فرازم نے ایک اسٹال صنعتی نمائش میں بک کروا لیا۔ نمائش 10 روزہ تھی، اور اب پتہ انہیں پہلے دن کے بعد معلوم ہونا تھا کہ انہیں کس طرح سٹاک ریڈی رکھنا چاہیے، لیکن اس وقت وہ سٹاک ریڈی کر نہیں سکتے تھے۔ اب وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنا کم ہو کہ انہیں منافع ہی نہ ہو، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ فروخت نہ ہونے کی صورت میں الٹا انہیں نقصان ہی ہو جائے۔ لیکن شاید مسز گوہر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ وقت کام بننے کا ہے، تو ان کا کام بن گیا۔ 10 روز رات دن ان کے اسٹال پر رش رہا۔ ابتدائی 4 دنوں میں ہی انہیں میٹیریل کی قیمت وصول ہو گئی۔ اگلے 2 دنوں کے منافع اسٹال کی بکنگ کے لیے ادا کیے گئے، پیسے پورے ہو گئے، اور باقی کے 4 دن کا منافع ان کی جیب میں آیا۔ 10 دنوں میں اسٹال کے لیے سب نے کام کیا۔ فرازم، اسلم، جمال سب سامان لائے، اسٹال کو ڈیکوریٹ کرتے۔ مسز گوہر بھی وہیں موجود رہتیں۔ اسلم اور فرازم نے سیلز مینی کی۔ افق گھر میں ہوتیں اور ترتیب سے ہر دن کا سامان الگ کر کے پیک کرتیں۔ سیل کامیاب ترین رہی۔ ساتھ انہوں نے پیمفلٹ بھی بانٹ دیے تھے، جس میں ان کے فون نمبرز اور ایڈریس تھا۔ ایسے کپڑوں کی خریداری کے لیے ان سے کبھی بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ گاہے بگاہے عورتیں ان کے پاس خریداری کے لیے آ جاتیں، کچھ آرڈرز دے جاتیں، فون پر رابطے رہتے، انہیں مستقل کلائنٹس مل گئے۔ مسز گوہر نے کاریگروں کے بڑے کمرے میں اس سے اے سی لگوا دیا۔ پہلا اے سی تھا جو ان کے گھر لگا۔ فرازم کا خیال تھا کہ یہ کاریگروں کے کمرے میں ہی لگنا چاہیے، پہلے وہ سب اپنا دوپہر کا کھانا گھر سے لاتے تھے۔ اب مسز گوہر نے ایک کام والی رکھ لی تھی، اوپر کی صفائی وہ کرتی تھیں، اور کاریگروں کے جانے کے بعد فرازم نیچے کا حصہ صاف کر دیتا تھا۔ اب کام والی نیچے کی صفائی بھی کر دیتی تھی، اور ان سب کے لیے دوپہر کا کھانا بھی پکاتی۔ سب کاریگر ماہر ہو چکے تھے، ایک بار بتانے سے ہی بات سمجھ آتے تھے۔ ان کے کام میں غلطیاں کم ہونے لگیں، اب ہر وقت ان کے سر پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میٹیریل کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اسلم سب سمجھ گیا تھا، اور وہ فرازم جاتے اور میٹیریل لے آتے۔ کبھی کبھی افق اور مسز گوہر اسلم کو لے کر چلی جاتیں۔ آئے ون مارکیٹ میں نئی سے نئی چیز موجود ہوتی، اور پھر وہیں طے کر لیتی کہ کون سی نئی چیز شامل کرنی ہے اور کتنی۔ مسز گوہر کے تیار کیے گئے ملبوسات میں ایک ہی بات تھی جسے خاص پسند کیا جاتا تھا، وہ تھی نفاست۔ وہ بچیوں کے ملبوسات کو ان کی عمر کے مطابق نفیس اور نازک سا تیار کرتی تھی، اور بقول ان کے ریگولر کسٹمرز ان کے کپڑوں میں بچیاں بہت آرام محسوس کرتی ہیں۔ کپڑے سنبھالنے میں انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک بات بتائیے جی، وہ ذرا پریشان سی ہوگی، ماما کو آپ کے کام میں ڈھونڈنے سے بھی خامی نظر نہیں آتی، کہتی ہیں بہت خطی ہیں پرفیکشن کے لیے افق۔ جی، اسی جی سے اس کا مطلب تھا، تو اب کیا ہو گیا؟ لیکن یہاں کیا ہوا؟ اس نے رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ رجسٹر سکھ گول گول دائروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لیٹرز ٹو ایڈیٹس کو لکھ کر دکھایا تھا۔ مسلسل 3 دن سے یہ لیٹر گول گول دائرے لے رہا تھا۔ میں نے اتنی اچھی طرح سے یاد کیا تھا، سر جھکا ہوا تھا، نظریں رجسٹر پر تھیں۔ بی اے میں آپ انگلش کو یاد کریں گی؟ یہ مجھے نہیں آتی، تو پھر یاد ہی کر لیتی ہوں۔ اس کے اندر پر ایک جاندار کہکا اس کے اندر ہی دم توڑ گیا۔
یہ آپ کو کب آئے گی؟ بھابھی کہتی ہیں سب کچھ یاد کر لو، بس انگلش میں پاس ہونے تک نمبر لے لو، پھر ان لیٹرز اور مضمونوں کو کون پوچھے گا؟ بھابھی نے تو کمال کا مشورہ دیا، لیکن کہ آپ کیا صرف پاس ہونا ہی چاہتی ہیں؟ افق کے نادر خیالات اسے اب معلوم ہو رہے تھے۔ جی سر بھی ہلا دیا۔ صرف پاس؟ جی صرف پاس کہتے ہیں۔ وہ تھوڑا الجھ میں پڑ گئی۔ تو آپ بی اے میں کامیاب ہونا نہیں چاہتی؟ پاس ہونا تو چاہتی ہوں، اور کامیابی کسے کہتے ہیں؟ صرف سوچا اور پوچھا نہیں۔ پاس ہونے میں اور کامیاب ہونے میں بہت فرق ہے۔ پاس ہونا کسی بھی طرح چند نمبرز لینا اور بس نقل جاننا ہے۔ کامیاب ہونا اس پر مکمل گرفت رکھنا ہے۔ یہ گرفت کبھی دوبارہ فیل ہونے نہیں دیتی۔ چند نمبرز لے کر پاس ہونا تو بہت شرمندگی والی بات ہے۔ اگر مجھے میری کتاب ٹھیک طرح سے نہ آتی ہو اور میں فرسٹ آ جاؤں تو میں اپنی ڈگری کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ خود کو پاس کروانا اہم نہیں، خود کو سب کچھ سکھانا اہم ہے۔ ماسٹر جی کوئی کپڑا غلط سی دیتے ہیں تو آپ اور ماما اسے بار بار ان سے سلائی کرواتی ہیں، جب تک آپ کو اس سے میں مطلوبہ پرفیکشن نظر نہیں آ جاتی۔ مطلوبہ پرفیکشن ہر انسان کو اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ ہر کام میں آپ کی اتنی پرفیکشن اور علم میں اتنی لاپرواہی۔ جی وہ بات کو سمجھ گئیں اور اب شرمندہ ہو رہی تھیں۔ دراصل اب وہ صرف بی اے پاس کرنا چاہتی تھی، اسے ایک ڈگری چاہیے تھی۔ پہلے کبھی وہ کتابوں کو چاٹ لیا کرتی تھی، اب اس کی ساری دلچسپی صرف اور صرف اپنے کام کے ساتھ تھی۔ وہ کام سے نہیں تھکتی تھی، 15 منٹ بیٹھ کر پڑھنے سے تھک جاتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں کو، دل و دماغ کو کام سے عشق ہو گیا تھا، کیونکہ یہ وہی واحد کام تھا جس میں وہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ 1 انچ کی غلطی بھی نہیں کرتی تھی، کر لیتی تو اسے ٹھیک کرنے میں جت جاتی تھی۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جو کام پھل دے، تعریف دے، اطمینان دے، اسے ہی کرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اب اس کا کام صرف کام نہیں رہا تھا، لیکن پڑھنا اس کے کام جیسا بن گیا تھا۔ ایک بوجھ ڈگری لینا چاہتی تھی تاکہ برے وقت میں کام آ سکے۔ اسے اتنے برے وقت دیکھے تھے کہ اب وہ بہت سے کام اکٹھے کر لینا چاہتی تھی جو اس کے برے وقت میں کام آ جائے۔ رات کو وہ 3 گھنٹے آرام سے پڑھ سکتی تھی، لیکن وہ کپڑوں اور میٹیریل کے بارے میں سوچتی رہتی، ذہن میں نت نئے خاکے بناتی رہتی۔ اماں کی طبیعت اور صحت کافی بہتر رہتی تھی۔ وہ گھر کو دیکھ لیتی تھی، جو قرضہ تھا وہ بھی انہوں نے اتار دیا تھا۔ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ وہ شام کو گھر آ کر کتابیں لے کر ضرور بیٹھ جاتی تھی، لیکن پڑھ نہیں پاتی تھی۔ مسز گوہر نے فرازم سے کہا کہ وہ افق کی مدد کر دیا کرے۔ اس نے اسے کچھ اچھی گرامر کی کتابیں لا دیں۔ وہ ایک باب اسے پڑھا دیتا، بتا دیتا کہ اس میں اسے کیا کیا کیسے کیسے کرنا ہے۔ ٹاپک دے دیتا جس پر اسے مضمون لکھتا ہوتا اور وہ یاد کر کے مضمون اسے لکھ کر دکھا دیتی۔ وہ ریفرنس تک یاد کرتی تھی، ایک پیرا اپنے الفاظ میں نہیں لکھ سکتی تھی۔ ہم کورس کی کتابوں کو چھوڑ کر صرف گرامر کر لیں، ابھی پاس ہونے کے لیے نہیں، انگلش پر گرفت کے لیے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کیا کرتی؟ نہیں کرنا بھی چاہتی تھی تو بھی ہاں کہنا پڑتا۔ اس کی گرامر شروع ہو گئی، ہر لائن پر کراس کر لگنے لگے۔ آپ نے پریکٹس نہیں کی نا؟ 2 گھنٹے کی تھی۔ اس نے پریکٹس ضرور کی تھی، لیکن 2 گھنٹے۔ اس کے پوچھنے پر وہ ڈر گئی تھی، اس کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یو کے ساتھ از کا استعمال کر لیں، آئی کے ساتھ آر اور وائی کے ساتھ ایم کا، لیکن پیپر چیک کرنے والے پر بہت برا اثر پڑے گا، اور اگر یہ استعمال آپ نے پبلک میں کیے تو سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ شرمندگی سے وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکیں۔ ایف اے میں بھی اس نے انگلش کے ساتھ یہی کیا تھا، یاد کر کے لکھتی رہتی تھی، تھوڑی بہت گرامر کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھابھی نے کہا کیوں اتنا ہلکان ہوتی ہو، یاد کرتی جاؤ بس۔ سب یاد کیا، اس میں یہ نہیں معلوم تھا کہ آئی کے ساتھ کس کا استعمال کرتے ہیں، ماضی کیا ہے، ماضی بعید کسے کہتے ہیں، فعل حال کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ فرازم نے اسے یو اور آئی کا سمجھا کر 200 فقرے لکھنے کے لیے دیے۔ گرامر کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی اور اگلے دن کام کر کے لانے کے لیے کہا۔ افق چھٹی کے وقت سے 15 منٹ پہلے آفس میں ہی اس سے پڑھ لیا کرتی تھی، باقاعدگی سے نہیں، کبھی کبھار۔ رات گئے تک وہ 200 فقرے لکھتی، اگلے دن ان میں سے صرف 40 ہی ٹھیک نکلے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ آئی ایم اور یو آر کے استعمال کو اچھی طرح سیکھ گئی۔ سیکھنے اور محنت کرنے سے سب کچھ آ جاتا ہے۔ اسے گرامر کرنے میں مزہ آنے لگا۔ روز رات کو وہ 200-250 فقرات لکھ کر ہی سوتی۔ غلطیاں ہوتی رہتیں، ان کی درستی بھی ہوتی رہتی۔ وہ ایک آدھ لائن اپنے الفاظ میں لکھنے لگی۔ نیند اسے ویسے ہی نہیں آتی تھی، دن بھر کے کام سے تھک جاتی تھی، لیکن آرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی تعمیر کو مکمل اور مضبوط کرنا چاہتی تھی تاکہ دوبارہ اسے سڑکوں پر بھاگنا اور کسی کونے میں بیٹھ کر رونا نہ پڑے۔